أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وطن میں دین کی قوت سے ایک شورش بپا کر دو، علم اسلام کا لے کر بلند اب ہر جگہ کر دو. وطن میں دین کی قوت سے ایک شورش بپا کر دو، علم اسلام کا لے کر بلند اب ہر جگہ کر دو. وطن دشمن نقابیں اوڑھ کر بیٹھے ہیں مسند پر، وطن دشمن نقابیں اوڑھ کر بیٹھے ہیں. ہماری جنگ کس کے خلاف ہے؟ نظام کے خلاف ہے. ان کے چہرے خدا کا لفظ بھی جمہوریت میں نہیں رکھتا ہے. 1973 کا آئین بھی جل جلالہ بنا ہوا ہے کہ یہ عدالتیں یہ فیصلے ہی کفر سے کرتی ہیں اور اللہ کے واضح احکامات سے رکاوٹ ڈال دینا یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. یہ جو بھیگا چیز جسٹس ہے بالکل یہ دجالی شکل ہے. اس میں سب اپنی طبیعت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق نہیں. افسر کی باپردہ بیٹیوں کو فاسفور سے جلایا گیا ہے. صبح کانٹا جو کابل میں تو دہلی کا ہر پیرو جمع طرفے بپا کر دو، علم اسلام کا لے کر بلند اب ہر جگہ کر دو. در و دیوار پر پیرا ہے امریکی غلاموں کا. الحمدللہ رب الشہداء والمجاہدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا لہ الخلق والامر. صدق اللہ العظیم. گزارا یہ ہے کہ میں نے جو پہلی بات آپ حضرات کو سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بحیثیت مذہب ہی نہیں بلکہ بحیثیت دین آیا ہے. تو مذہب صرف عبادات کے ساتھ اور دین میں عبادات بھی اور معاملات بھی، معاملات سیاسیہ بھی اور جسے سیاست شریعہ کہا جاتا ہے، شرعی سیاست کہا جاتا ہے. تو دین میں دونوں چیزیں ہیں. تو اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی دین ہے. تو شریعت کی اس مزاج کو یوں سمجھنا ضروری ہے جیسا کہ کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو لا کا آغاز ہے انکار کے ساتھ، لا جس کا معنی نہیں کا ہے، انکار کا ہے. الا اللہ تو بعد کی بات ہے، پہلے ہے لا انکار. تو ایمان کا وصف کیا ہے؟ وہ انکار ہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں آتا ہے نا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. پہلی شرط یہاں دو شرطیں بیان کی ہیں. پہلی شرط ہے کفر بالطاغوت، انکار طاغوت کا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. پھر اللہ کی ذات پر ایمان. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ان دو شرطوں پر عمل کیا، پہلے طاغوت کا انکار کیا اور پھر اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ کی ذات کا اقرار کیا، رب کی الوہیت کا ایمان لایا، بس اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. وہ ہے مضبوط ایمان والا. تو پہلی چیز ہے انکار. تو ویسے تو مکہ کے مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے یہ لات و منات و حبل بھی اللہ تک ہماری بات پہنچاتے ہیں اور یہ بھی اللہ کے شریک ہیں، اللہ سے اپنی بات منواتے ہیں، خود بھی ان کے پاس اختیارات ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کو تو سب مان لیتے ہیں. انکار کفر کا طاغوت کا یہ ہے ایمان. اس لیے اپنے ایمان میں ان چیزوں کو داخل کرنا جو بنیادی چیزیں ہیں، عقیدے کا حصہ ہے. تو یہ جو چیزیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ عقیدے کا حصہ ہے ایک مسلمان کی کہ وہ ان چیزوں کا انکار کرے جن کا انکار کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. اگر وہ انکار نہیں کرے گا، تیتر بٹیر دونوں کو مکس کرے گا، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ مکس کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ مذبذب ہے، اس کے ایمان کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے. لہذا کفر طاغوت کا انکار. تو طاغوت کیا ہے؟ مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وطنیت کا نعرہ، قومیت کا نعرہ، زبان کا نعرہ، جمہوریت کا نعرہ، آئین و قانون کے نعرے، یہ سب جو
نظام باطلا کے ساتھ منسلک ہیں، ان سب کو طاغوتی نعرے قرار دیا. یہ طاغوت کی جنگیں ہیں، یہ طاغوتی عقیدے ہیں. اگر وطنیت کا نعرہ لگاتا ہے، زبان کا نعرہ لگاتا ہے، علاقائیت کا نعرہ لگاتا ہے، قومیت کا نعرہ لگاتا ہے، یہ سب طاغوتی چیزیں ہیں. شریعت نے ان چیزوں کو توڑنے اور ختم کرنے کی بات کی ہے، اور جو اسلام دشمن نظریات ہیں وہ اسے پرورش دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں جو چیز آپ حضرات کو میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ جمہوریت کیا ہے، اصل بنیادی طور پر اس کو ایک اور طرف سے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہے دین، ایک ہے لا دینیت. ایک ہے دین، ایک ہے لا دین، دیندار اور بے دین. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو دیندار اور بے دین انہیں کہا جاتا ہے کہ جو دین پر عمل اسلام پر کر رہے ہوں انہیں دیندار، اور جو نماز روزہ حج زکات سے ہٹ رہے ہوں تو اسے بے دین کہتے ہیں. یہ بے دین کا آدمی ہے. ٹھیک ہے. اس سے عمل نہیں ہے. تو لا دینیت ہے کیا؟ یہ جو لفظ ہے نا سیکولر جو انگلش میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیکولر طبقہ ہے. اس وقت دنیا میں دو بڑے نظام متعارف ہیں. ٹھیک ہے. جن کا آپس میں مقابلہ ہے. ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف سیکولرزم ہے. سیکولرزم کا مطلب ہے لا دینیت. اب یہ لا دینیت کا فلسفہ کیا ہے؟ لا دینیت کا فلسفہ یہ ہے، یہ فرانس سے اس نظریے نے پرورش پائی. یہ ہے کہ مذہب کو امور مملکت سے، سیاست مملکت سے علیحدہ کر دو. مذہب علیحدہ ہو اور امور مملکت علیحدہ ہو. مذہب کو اپنی جگہ دو، اللہ کو اللہ کا حق دو، اور عوام کو عوام کا حق دو. عوام حکومت کرے عوام پر، اور اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. امریکہ میں ایک دعا جو عیسائیوں کی دعا تھی وہ تمام سکولوں میں لائی گئی کہ بچے، جیسے پاکستان میں اسمبلی سے پہلے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اسی طرح کی کوئی دعا. تو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی کہ یہ امور مملکت میں مذہب کو لایا جا رہا ہے. تو سپریم کورٹ نے اس پر سٹے دے دیا کہ دعا کو سکولوں کے اندر نہیں پڑھا جائے گا. دعا کو مذہبی معاملہ ہے، مذہب میں رہنے دو، اسے امور مملکت میں کھینچ کے نہ لاؤ. یعنی اس حد تک ہے کہ امور مملکت کو، مذہب کے نام ہی کو، جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ خدا کا لفظ ہی جمہوریت میں نہیں ملتا ہے. تو سیکولر نظریات کا جو پہلی اساسی بنیادی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق اور خدا کو جدا جدا ڈیل کرو. مخلوق اور خدا کو جدا جدا. خدا کے لیے عبادت، اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے چرچ کو علیحدہ کر دیا اور امور مملکت کو علیحدہ کر دیا. کلیسا علیحدہ ہو گیا اور امور مملکت علیحدہ ہو گیا. گردوارہ علیحدہ ہو گیا، امور مملکت علیحدہ ہو گیا. اور مندر علیحدہ ہو گیا اور امور مملکت علیحدہ ہو گیا. مسلمانوں کو بھی یہی گھٹی پلائی گئی اور مسلمانوں سے بھی مسجد علیحدہ کروا دی گئی اور امور مملکت کو علیحدہ کروا دیا گیا. اب آپ دیکھیں گے پاکستان میں بھی آپ کو یہی سوچ نظر آئے گی. مملکت کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسجد کا مملکت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ مسلمانوں کے فیصلے، مسلمانوں کی عدالتیں، مسلمانوں کی تربیتیں، مسلمانوں کی صلح صفائی، نکاح تک کے اہتمام مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے. نکاح تک کے سنت طریقہ مسجد میں نکاح ہے. ٹھیک ہے. تو نکاح بھی مسجد میں ہوتا، تیر اندازی مسجد نبوی کے اندر. ٹھیک ہے. یہاں تک بھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد کے اندر جا کے تیر اندازی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سب چیزیں، جہاد کی تربیت ہے، نظریات کی تربیت ہے، سب مسجد کے ساتھ منسلک. اور سیکولر نظریات رکھنے والے مذہب کو مملکت سے جدا کر دیتے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک شہر کا نام ہے ویٹیکن، جو عیسائیوں کا دنیا بھر کا علیحدہ مملکت ہے، اور جو ان کے پوپ پال ہیں انہیں باقاعدہ صدر جیسی حیثیت حاصل ہے. تو وہ اس لیے کہ اسے علیحدہ کر دیا گیا، اور جہاں کہیں مذہب کے اندر کوئی دخل اندازی ہو رہی ہے مملکت کی طرف سے تو فوراً چرچ شور کرتا ہے کہ یہ تم ہمارے معاملات میں دخل دے رہے ہو. ٹھیک ہے. اور جہاں مذہبی لوگ اس طرف کوئی ہاتھ بڑھائیں تو وہ شور کرتے ہیں، وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو سیکولر نظریات جو ہے اسی چیز کا نام ہے. تو پاکستان میں بھی یہی سیکولر نظریہ موجود ہے.
ٹھیک ہے، جس کا نام نہیں لیا جاتا. صرف اتنی سی بات ہے کہ بیرونی دنیا کے اندر، بیرونی جمہوری سیکولر دنیا میں اللہ کا نام ہی استعمال نہیں ہوتا، خدا کا نام ہی مستعمل نہیں ہوتا، لیکن وہی سارے کام ہوتے ہیں جو پاکستان میں خدا کا نام استعمال کر کے کیے جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سینمے کے دروازے پر مسجد لکھ دی گئی ہے، اندر سارا سینما ہے. ٹھیک ہے، کافروں نے یہ سلوک کیا کہ سینمے کے باہر ہی سینما لکھ دیا کہ ہر ایک کو سینمے کا تعارف سینمے کا ہی رہے، لیکن انہوں نے سینمے کا تعارف مسجد کے ذریعے سے کروایا اور کہا کہ اب یہ مسجد ہے، اب اس کے اندر جو کچھ تم کرنا چاہو تو اب کرتے بھلے کرتے چلے جاؤ، اب تمہیں اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. تو مذہب کو امور مملکت سے جدا کر دینا، اسی کا نام سیکولرازم ہے. سیکولرازم کے کتنے ستون ہیں؟ 5 ستون ہیں. اس پر سیکولرازم کی پوری عمارت کھڑی ہے. سیکولرازم کے 5 ستون جس پر سیکولر کی پوری عمارت کھڑی ہوئی. جیسے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسی طرح سیکولرازم کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز ہے جمہوریت. جمہوریت کے بارے میں نے آپ حضرات کو پڑھا دیا کہ جمہوریت کیا ہے، تو یہ بات تو سمجھ آ گئی تھی نا کہ جمہوریت اسلام کی ضد ہے. اس پہ تمام دلائل آپ حضرات کو پہلے سبق میں دے دیے گئے ہیں. اب یعنی جمہوریت کیا ہے؟ کفر ہے. جمہوریت کیا ہے؟ سیکولرازم کا ستون ہے اور یہ کفر ہے. تو جمہوریت، سیکولرازم کا پہلا ستون کیا ہوا؟ جمہوریت. تو پاکستان میں جمہوریت موجود ہے، صحیح ہے. دوسرا اس کا ستون ہے عدالت، تیسرا معیشت، چوتھا معاشرت اور 5واں وطنیت. پہلا جمہوریت، دوسرا عدالت. اب آتے ہیں عدالت کی طرف. جیسا کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے، جیسے میں نے پہلے سبق میں یہ آیت آپ حضرات کو بتائی تھی اور میں نے حوالہ بھی دیا تھا کشف الباری کا جو مولانا سلیم اللہ خان نے لکھی ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو فیصلہ اللہ کے حکموں کے بغیر ہوگا، ایسے فیصلے قبول کرنے والے اور ایسے فیصلے کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کافر ہیں. اب اس پر بھی بحث ہو چکی کہ علماء اسے اضطراری کیفیت قرار دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اضطراری کیفیت سے نکلنا واجب ہے، اور اگر کوئی نہیں نکلے گا تو گویا اس نے قبول کر لیا، اسی خنزیر کھانے کو اس نے قبول کر لیا ہے. جیسے خنزیر کھانے کی اضطراری کیفیت میں اجازت ہے، اتنا کھائے کہ حلال تک پہنچے، تو ہمیں بھی اضطراری کیفیت میں اتنا ہی اس کو اختیار کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس نظام اسلام کے لیے اپنی جان، مال، تن، من، دھن قربان کرتے اور اسلام کے ہی نظام کو لے آتے. لیکن یہاں اسلام کے نظام کو نہیں لایا گیا اور اسی کفریہ نظام پر اکتفا کر لیا گیا، اور اسی حرام پر ہم بخوشی اسی حرام کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو عدالتوں کے اندر کلیتاً فیصلے، ایک ہے کسی کا ہماری طرح ان فیصلوں کو قبول کرنا جن پر جیسے ہمارے اوپر فیصلے ٹھونسے جاتے ہیں، مجبور کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی نظام کے تحت مجبور کیا جاتا ہے کہ فیصلے قبول کریں. ایک ہے جن کے پاس 10 طرح سے قوت ہے، جو اختیارات کے باوجود کفر کے قانون کو نافذ کرتے ہیں. تو یہ عدالتیں اس کے فیصلوں کو قبول کرنے والوں کی بات تو رہتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے اضطراری کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن ان عدالتوں کا بخوشی ان فیصلوں کو نافذ کرنا اور ان کی تنفیذ پہ پوری قوت کو، مشینری کو، پولیس کو، فوج کو، رینجرز کو، سب قوتوں کو اس پہ لگا دینا، یہ تو یعنی طبیعت کے طور پر جانتے بوجھتے ہوئے سرکشی کے طور پر، جیسے میں نے ان کی عبارت آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی مولانا ادریس خانوی رحمہ اللہ کی بھی، کہ پر جو جماعت یا فرد قانون شریعت کی اتباع کو لازم نہ سمجھے تو یہ لازمی نہیں سمجھتے. مثلا یہ عدالت ہے، آپ حضرات یہاں وزیرستان میں موجود ہیں، یہاں کوئی چور چوری کرتا ہے اور اس کا فیصلہ شرعی عدالت میں آ جاتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے شریعت کے مطابق. اب جس کی چوری ہوئی ہے اس نے پاکستان کے کسی علاقے میں جا کر کیس درج کرا دیا اس آدمی پر، پھر یہ آدمی گرفتار ہو گیا، اب یہ عدالت کے اندر لے جایا گیا. اب جب عدالت میں پہنچا تو اس نے کہا دیکھیں میں نے چوری کی تھی لیکن مجھے شریعت کے مطابق سزا دے کر میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو میں تو سزا پا چکا ہوں. تو عدالت کیا کہے گی کہ ہمیں نہیں پتا تیرا ہاتھ کاٹا گیا یا نہیں کاٹا گیا، ہم تو اپنے قانون کے مطابق تیرا فیصلہ کریں گے. تو یہ عدالت اللہ کے نازل کردہ قانون پر کیے ہوئے فیصلوں کو بھی مسترد کرتی ہے.
اللہ کے نازل کردہ قانون پر نفاذ تو دور کی بات، یہ فیصلوں کو ہی مسترد کرتی ہے۔ تو لہذا یہ عدالت جو بخوشی بھگوان داس جیسوں کو چیف جسٹس بناتے ہو، تو یہ عدالت کیا ہے؟ کفریہ عدالتیں۔ یہ کون سی عدالتیں؟ کفریہ عدالتیں ہیں۔ 1973 کا آئین، ہاں جیسے کچھ لوگ قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں اور اس طرح، کچھ لوگ اللہ کا نام لیتے کہتے جل جلالہ، ٹھیک ہے، نام لیں گے نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، ٹھیک ہے۔ 1973 کا آئین بھی جل جلالہ بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ عام فرد کی بات نہیں ہے، دیندار علماء 1973 کے آئین کی بات کرتے ہیں کہ ہم 1973 کے آئین کے تحفظ کریں گے، نعوذ باللہ، یعنی کفریہ قانون کے تحفظ کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے علماء کرام کہا کہ یہ بنتا ہے وہ سیاسی ہوں، جس حلقے جو کام بھی کر رہے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے اللہ کے قانون کا تحفظ۔ اہل علم ہونے کی، صرف اہل علم ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، یہودیوں نے بھی اسلامی علم پر دسترس حاصل کی ہے، عیسائیوں نے بھی کی ہے، تو وہ بھی اہل علم ہے۔ کیا ان علماء یہود کا احترام ہمارے اوپر ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، علماء عیسائیت کا ہمارے اوپر احترام ضروری ہے۔ بھائی بات صرف علم کی نہیں ہے، بات عمل، تو گویا یہود و نصارہ کے علماء کا تو عقیدہ ہی برباد ہوا، تو ہمارے ہاں یہ فرق ہوا کہ ان اہل علم کا عمل ہے ہی نہیں۔ تو علم تو ہوتا ہی عمل کے لیے، علم کا تعلق کس کے لیے؟ عمل کے لیے۔ اب میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں، اب اس کا حق نہیں پہنچتا کہ آپ حضرات علماء پر تنقید کریں، علماء پر تنقید کی بات نہیں ہے۔ اگر علماء کا احترام، ادب اور اکرام نہیں ہوگا تو پورا دین فساد بن جائے گا، پورا دین کیا ہو جائے گا؟ فساد بن جائے گا۔ علماء کا احترام ضروری ہے، قدم بقدم علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ علماء جو علماء حق کو، جن کے نام کی وجہ سے نہیں، جن کے عمل کی وجہ سے ان کا احترام کیا جاتا ہو، جن کی شخصیت کی وجہ سے نہیں، ان کا حق پرست ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کیا جاتا ہو۔ کسی بھی فرد کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی حق کو سمجھنے کے لیے افراد کو نہیں دیکھا جاتا، افراد کو سمجھنے کے لیے حق کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ فرد حق پر ہے یا نہیں، حق کو دیکھا جائے گا، قرآن و سنت کو دیکھا جائے گا، اجماع و قیاس کو دیکھا جائے گا، اصول شریعت کو دیکھا جائے گا۔ اصول شریعت کے آئینے میں اس فرد کو کہا جائے گا کہ یہ ہے ہمارا بزرگ، یہ ہے ہمارے اکابر، یہ ہے ہمارے اسلاف۔ لیکن پاکستان میں جو سب سے بڑی کم بختی ہے، جو سب سے بڑی بد نصیبی ہے، وہ یہ ہے کہ حق کو پہچاننے کے لیے شخصیات کو دیکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا یہ عمل ہے اس لیے یہ حق ہے، فلاں شخص کا یہ عمل ہے اس لیے حق ہے، وہ بزرگ غلط ہے، یہ بزرگ غلط ہے۔ بات کسی بزرگ کے غلط اور صحیح ہونے کی نہیں ہے۔ جب قرآن اور سنت کے مطابق ایک اصول قائم ہو گیا، ایک ترتیب، ایک ضابطہ بن گیا، اب اس اصول اور ضابطے کو ماننا ہوگا۔ یہ کہنا بے جا اور فضول ہے، یہ کہنا عبث ہے کہ فلاں بھی یہ کر رہا ہے، فلاں بھی یہ کر رہا ہے، فلاں بھی یہ کر رہا ہے، فلاں بھی الیکشن میں شریک ہے، فلاں بھی الیکشن میں شریک ہے، فلاں بھی تو الیکشن لڑ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے کسی عالم کے یہودیوں کے ساتھ جا کر بیٹھنے سے یہودی حق نہیں ہو جائیں گے، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھنے سے عیسائی حق نہیں ہو جائیں گے، مشرکین کے ساتھ بیٹھنے سے مشرک حق نہیں ہو جائیں گے۔ ہمارے کسی بھی عالم کے کمزور عمل کی وجہ سے وہ عمل حق نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس عالم کی کمزوری ہوگی۔ تو بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جب بھی کسی عالم کو دیکھنا ہے تو اس کی حقانیت کو دیکھنا، حق کے آئینے میں اسے دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ حق کو ان کی چھانی سے چھین کے دیکھا جائے گا، جو نکل آئے تو وہ جناب والا آپ کے لیے حق ہے، اور جو اس چھانی سے مسترد ہو جائے تو وہ تمہارے لیے ناحق ہے۔ ایسا قطعاً نہیں، شریعت نے اصول اور ضابطے قائم کر دیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عدالتیں، یہ فیصلے ہی کفر پہ کرتی ہیں، یہ عدالتیں فیصلے کس پہ کرتی ہیں؟ کفر پہ کرتی ہیں۔ تو میں نے پہلے آپ حضرات کو یہ بتایا تھا کہ کسی چھوٹے گناہ کو بھی حلال سمجھنا، شرع عقائد میں لکھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اسی طرح میں نے آپ حضرات کو یہ بھی بتایا تھا کہ نصوص شرعیہ کو رد کرنا، احکامات قطعیہ کو رد کرنا، شرع عقائد میں لکھا ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اللہ کے واضح احکامات کے راستے میں رکاوٹ ڈال دینا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تنفیذ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جانا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو یہ عدالتیں، مثال کے طور پہ اس عدالت کی دوسری مثال میں بتاؤں گا، یہ جو بھینگا چیف جسٹس ہے جس کو لوگ مسیحا اپنے لیے سمجھنے لگے، بالکل بالکل یہ دجالی شکل ہے، یہ دجالی نظام ہے، اس میں کوئی اچھا نہیں، ٹھیک ہے۔
اس میں کوئی اچھا نہیں ہے، اس میں سب اپنی طبیعت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک ہے شرعی عدالت جس کے چیف جسٹس تھے تقی عثمانی صاحب، تو تقی عثمانی صاحب نے سود کے خلاف شریعت کورٹ کا فیصلہ دے دیا، شریعت کورٹ کا فیصلہ سود کے خلاف دے دیا۔ تو اس سپریم کورٹ نے یعنی تقی عثمانی صاحب نے شریعت کورٹ کے تحت سود کو شرعی حکم کے مطابق حرام قرار دے دیا جیسا کہ وہ حرام ہے۔ تو اس عدالت نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، گویا کہا کہ جو فیصلہ شرعی عدالت نے کیا ہے وہ کالعدم اسے قبول نہیں کیا جائے گا، فیصلہ یہی قبول ہوگا کہ سود قانونی ہے۔ سود کیا ہے؟ قانونی ہے۔ تو میں نے جیسے پچھلے سبق میں یہ بتایا کہ اسلام میں حلال اور حرام کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور جمہوریت میں قانونی اور غیر قانونی، یعنی حلال کے متبادل جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ قانونی، اور حرام کے متبادل جو استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ غیر قانونی۔ تو سود کو اس عدالت نے حلال قرار دیا تو یہ کیا ہو گئی؟ کیونکہ اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو کیا قرار دیا؟ حلال قرار دیا ہے۔ تو پھر میں نے جیسے متحدہ مجلس عمل کی حکومت کا اپنے پہلے سبق میں ذکر کیا، انہوں نے ایک حسبہ بل پیش کیا جو شریعت بل دراصل تھا، اور اس حسبہ بل کو پاس کر دیا صوبہ سرحد میں اسلام نافذ کے لیے، اسلامی قوانین کی تنفیذ کے لیے۔ تو اس عدالت نے یہ کہہ کر کہ ایک ملک میں دو قانون نہیں چل سکتے، ایک ملک میں دو قانون نہیں چل سکتے، اس لیے اس عدالت نے اس حسبہ بل کو مسترد کر دیا، اس کے خلاف سٹے دے دیا کہ یہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آپ صورتحال دیکھیں کہ یہ عدالتیں ایسے نہیں ہیں، یہ عدالتیں باقاعدہ اسلامی قانون کے راستے میں کیا ہیں؟ رکاوٹ ہے، جانتے بوجھتے ہوئے، جان بوجھ کر یہ عدالتیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ تو جو عدالتیں شریعت اسلامیہ کے مقابلے میں رکاوٹ ہوں گی وہ عدالتیں کیا ہوں گی؟ کفریہ۔ تو دوسری چیز جو میں نے بتائی کہ سیکولرزم کا پہلا ستون کیا ہے؟ جمہوریت، دوسرا ستون کیا ہے؟ عدالت، تیسرا ستون اس کا ہے معیشت، تیسرا ستون کیا ہے؟ معیشت۔ تو اس وقت دنیا بھر کا اصول کیا ہے؟ دنیا بھر کی تجارتی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے؟ پورا تجارتی طریقہ کار سود پر کھڑا ہے۔ سیکولرزم میں دنیا بھر کا جو تجارتی طریقہ کار ہے وہ کس پر ہے؟ سود پر ہے۔ اور اسلام یعنی اس نظام کو ایسے مٹایا گیا، علماء نے اس پہ جو اسلامی معیشت اس پہ بہت کچھ لکھا۔ ایک کاغذ کو رائج کیا گیا، کاغذ کو، یعنی جیسے آپ کے گھر سے میں سونا اٹھا لوں، ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر سے 5 تولے سونا اٹھاتا ہوں اور میں آپ کو ایک کاغذ پہ لکھ دیتا ہوں کہ 2.5 لاکھ روپیہ یہ لے جاؤ۔ اب آپ یہ کاغذ لے کر چلے گئے، سونا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس، ٹھیک ہے، اور کاغذ کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس۔ تو اس کاغذ کی کیا حیثیت اگر میں اسے مسترد کر دوں تو میں کہوں گا آپ تو میں کاغذ قبول نہیں کرتا، سونا تو میرے پاس ہے نا، تو آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہ رہا۔ تو گویا جو اصل ملکیت ہے، یہ نظام معیشت اصل ملکیت ہی سلب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو چمڑے اور کاغذ کے سکے دے گا، ٹھیک ہے، پہلے چمڑے کا سکہ چلتا تھا، اب کاغذ کا، پھر پیتل کا، پھر چاندی کا، چلتے چلتے اب کاغذ پر بات آ گئی۔ تو یہ کاغذی سکہ، تو شرعی نظام میں ایسی چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ پھر اس میں سود کو لایا گیا۔ اب سودی نظام طریقہ کار میں امیر ترین ہوتا جائے گا، غریب تر ہوتا جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو پاکستان میں سبزی منڈیاں موجود ہیں، سبزی منڈیاں، شریعت ان سبزی منڈی کے کاروبار کو حرام قرار دیتی ہے۔ سبزی منڈی کا کاروبار کیا ہے؟ حرام ہے۔ کن لوگوں کا؟ جو وہاں دکانیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یعنی مثال کے طور پر فرض کیا کہ میں سبزی منڈی کا ایک دکاندار ہوں، ٹھیک ہے، جیسا کہ وہ دکاندار دلال ہوتے ہیں، تو آپ سبزی لاتے ہیں میرے حوالے کر دیتے ہیں، مالک آپ ہیں، آپ نے مجھے میرے حوالے کر دی، اب میں بولی لگاتا ہوں، جو زیادہ بولی لگاتا ہے تو میں اس کو بیچ دیتا ہوں اور اپنا کمیشن رکھ لیتا ہوں۔ اب آپ سبزی آپ کی، درمیان میں میں آیا تو میری وجہ سے یہی سبزی 10-20 روپے زیادہ مہنگی ہو گئی،
اور اس مہنگائی کا دباؤ کن پر جا کر پڑا؟ نیچے غریبوں پر جا کر پڑا. تو لہذا شریعت اس میں میری موجودگی نے غریب عوام یا دیگر عامت المسلمین کے اموال پر غصب کیا، غریبوں پر بوجھ کو، دیگر شہریوں پر بوجھ کو بڑھایا. تو شریعت اتنے بوجھ کو بھی قبول نہیں کرتی. لہذا علماء نے یہ لکھ رکھا ہے کہ یہ جو معیشت کا نظام ہے یہ ناقابل قبول ہے. اس کی ایک اور مثال کے طور پر آپ چینی کے 10 ٹرک خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے خریدے، میں آپ سے کہتا ہوں آپ چینی کے وہ 10 ٹرک خرید کر آپ نے گودام میں رکھ دیے. اب وہ چینی کے 10 ٹرک پڑے ہوئے، میں نے آپ سے وہ خریدے، ٹھیک ہے، وہ ٹرک میں نے چینی کے آپ سے خرید لیے، تو آپ نے وہ مجھے بالفرض 10 لاکھ میں 10 ٹرک بیچ دیے. تو وہ ابھی اسی گودام میں پڑے ہیں، میں نے خرید لیے. اب جو خریدنے کے لیے آئے گا وہ کس سے آئے گا؟ مجھ سے. اب جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ میں یہ چینی بیچتا ہوں لیکن میں 12.5 لاکھ کی بیچوں گا. تو ایک اور بھائی آئے، انہوں نے 12.5 لاکھ کی مجھ سے چینی خرید لی. چینی پھر بھی ادھر پڑی ہے، آپ سے بھی میں نے نہیں اٹھائی، مجھ سے فیصل بھائی نہیں اٹھا رہے، چینی اب ادھر ہی موجود ہے. اب ایک چوتھا شخص آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، عرفان میاں آ رہے ہیں، وہ خریدتے ہیں 15 لاکھ کی، ٹھیک ہے، اس نے خریدی. پھر زید بکر امر آتے، تو چینی ادھر ہی پڑی ہے، لیکن اب اس چینی کو ایک عام تاجر نے خریدا ایک ٹرک کر کے، وہ نیچے گئی. تو یہی چینی جو 10 لاکھ جس کی اصل مالیت تھی، جب عوام کے ہاتھ میں پہنچے گی تو وہ 22 لاکھ تک پہنچ چکی ہوگی. اور اب جو 10 روپے کلو پڑ رہا تھا وہ اب 22 روپے کلو پڑ رہی ہے. تو یہ 12 روپے کن کی جیب میں گئے؟ سرمایہ داروں کی جیب میں. تو غریب کی جیب سے اضافی 12 روپے نکلے، ٹھیک ہے. تو غریب کیا ہوا؟ غریب تر ہوا. اور امیر کیا ہوا؟ امیر تر ہوا. کہ غریب کے خون پسینے کی کمائی بھی کس کی جیب میں جا رہی ہے؟ امیر کی. امیر کا کچھ نہیں لگ رہا، ٹرک کے ٹرک اسی گودام میں پڑے تھے اور خریدنے والے پھر اسی گودام سے خرید رہے ہیں. تو شریعت نے قبل القبضہ تجارت کو فاسد قرار دیا ہے. تو شریعت کے ہاں ایسی تجارت قبول ہی نہیں ہے. تو یہ نظام اسلام سے ہٹی ہوئی تجارت ہے جو موجودہ تجارت ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. اسلام بنیادی طور پر ہر فرد کے حق کا خیال رکھتا ہے، کسی کا حق مارتا نہیں ہے. یعنی اگر سبزی والے نے سبزی کاشت کیا تو اسلام اس کو حق دے گا، لیکن درمیان میں کسی کو چودراہٹ اور جگیرداری بنانے کی اجازت بھی نہیں دے گا. تو اس نظام معیشت کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس نظام معیشت کے آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے، یہ غریبوں کے استحصال پر مبنی ہے. تو یہ نظام معیشت جس میں سود کو جائز اور حلال قرار دیا گیا، غریبوں کے حقوق کو مارا گیا، یہ بھی شریعت سے ہٹی ہوئی نظام معیشت ہے. اور اس نظام معیشت میں جس میں سود کو حلال قرار دیا گیا تو اس نے بھی کیا کیا؟ حرام کو حلال قرار دیا. اور جو چیزیں حرام شریعت نے کی، جو یہاں جو پیسہ حرام کا بنے گا نا، کہ جس کو شریعت نے باطل تجارت قرار دیا، اسے پھر جو حلال سمجھ کے کھائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اس نظام معیشت کا تعلق بھی حرام کے ساتھ ہے. اس نظام معیشت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حرام کے ساتھ ہے. اب عامت المسلمین جن پورے ماحول ہی گناہوں کا بنا دیا گیا، تو وہ بیچارے کیا کریں؟ اسی بازار میں جائیں گے، اسی دکان پہ جائیں گے، سب کچھ یہی ہوگا. لہذا جب بگاڑ پیدا ہوا تو وہ اس حد تک آ گیا کہ مرچوں میں بھی اینٹیں مکس ہونے لگی، ٹھیک ہے. جب بگاڑ پیدا ہوا تو اس حد تک آ گیا کہ دودھ میں ہمارے پاس یہاں ایک ساتھی آئے تھے تربیت کرنے کے لیے، کافی عرصہ رہے. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا دودھ کا کاروبار تھا. تو میں نے کہا یہ پانی مکس کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ تو اس نے پھر اپنی سٹوری سنانا شروع کی. تو اس نے کہا کہ ہم پہلے دودھ میں سے مشین کے ذریعے مکھن نکال لیتے تھے، تو دودھ ملائی نکل گئی تو دودھ پتلا ہو گیا، تو اب پھر بیچنے جاتے تھے. تو اب اس کو گاڑھا کرنے کے لیے اکثر ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں، یا یوریا کھاد ملاتے یا بال صفا پاؤڈر. آپ اندازہ کریں کہ کہاں تک جاتا ہے یہ ظلم کہاں تک جاتا ہے. جب اوپر نظام ہی ظالمانہ لایا گیا تو درجہ بدرجہ جس کے پاس 10 کلو دودھ تھا پھر وہ بھی ظالم بنا،
جس کے پاس 1 کلو مرچ تھی وہ بھی ظالم بنا، جس کے پاس 2 تھان کپڑے کے تھے وہ بھی ظالم بنا، اوپر سے لے کر نیچے تک پورا معاشرہ ظلم پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو جب ایک نظام ہی کفریہ ہے تو اس کے نیچے جو چیز بھی پرورش پائے گی، گندے تالاب میں کیڑے ہی پیدا ہوتے ہیں، گندے تالاب میں کیڑے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس نظام کے تالاب کے اندر تمہیں سورج مکھی نکلتی نظر نہیں آئے گی، گندے کیڑے، جھاڑیاں اور کانٹے ہی نکلتے نظر آئیں گے۔ اس تالاب سے بدبو ہی آئے گی، خوشبو نہیں آئے گی، کیونکہ یہ نظام ہی باطل ہے۔ اتنی بات بھی سمجھ آ گئی۔ چوتھا ستون اس کا کیا ہے؟ معاشرت۔ تو اس میں معاشرے میں انسانی حقوق کے نام سے، بظاہر یہ کتنا خوبصورت نام ہے، ٹھیک ہے، کہ انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے، یعنی یہ جو نظام ہے اس کو انسان کے بنیادی حقوق کا نام دیا گیا۔ یہاں سے جو معاشرے پر میں بات کرنے والا ہوں، فرانسی انقلاب میں جس چیز کو اٹھایا گیا وہ تھا بنیادی انسانی حقوق کی بات، کہ بنیادی انسانی حقوق، اس سے معاشرے کو کھڑا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بات عرض کی ہے نا، کہ اس پورے کے پورے معاشرے کے اندر یہی ظلم، یہی سربریت جاری رہتی ہے، یہی چیز جاری رہتی ہے۔ اب یہاں کیا ہے کہ انسانی حقوق کے نام پر عورت کو بھی یہ کہا گیا کہ تو بھی باہر آنا، عورت کو بھی تو بھی باہر آ، مرد نے تجھے 4 دیواری میں بند کر رکھا ہے، تو 4 دیواری میں کب تک بند رہے گی، تجھے بھی باہر آنا چاہیے۔ اب بات بہت اچھی تھی، دل کو بھلی محسوس ہوتی تھی، اس لیے عورتوں نے بھی اس چیز کو قبول کیا کہ گھر سے باہر رہیں گی۔ تو گھر سے باہر رہی تو کیا حاصل ہوا؟ کنڈکٹر ہی تو بنی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں بھی اب تو نعوذ باللہ یہ ڈیبو سروس اور دیگر فیصل موورز اور مختلف کوچز چل پڑی ہیں۔ اب ہمیں آئے بھی 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آپ پتہ نہیں کیا کچھ آ چکا ہوگا مزید، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بس ہاسٹس، پہلے ایئر ہاسٹس تھی، اب بس ہاسٹس۔ تو ان مردوں کی خوشی کے لیے عورتوں کی مسکراہٹیں بکتی ہیں، مردوں کی خوشی کے لیے، سواریوں کی خوشی کے لیے عورتوں کی مسکراہٹیں بکتی ہیں۔ ریسپشن پہ بیٹھی ہوئی عورتیں، تو وہاں لانے کی ترتیب ہی کیا ہوگی کہ اس عورت کو ریسپشن پہ بٹھایا جائے گا جو زیادہ خوبصورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ظلم یعنی حیا کا جنازہ ہے، حیا کا جنازہ ہے، حتیٰ کہ آواز تک بھی تم موبائل میں لاؤ، ٹھیک ہے، ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ، وہ بھی تمہیں عورت کی آواز میں سنائی دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یعنی عورت کو بکاؤ مال بنایا گیا۔ کہا تو اسے یہ گیا تھا کہ تو گھر سے باہر آئے گی تجھے حقوق ملیں گے، لیکن اسے مویشی منڈی میں جانوروں کی طرح بیچا گیا، اسے اشتہاروں پہ، اخباروں پہ بیچا گیا۔ آپ کو ایک اور بات عرض کرتا چلوں تاکہ یہاں سمجھے اور آپ حضرات کی آنکھیں کھلے کہ پاکستان میں کس حد تک ظلم ہو رہا ہے۔ یہ جو فیملی میگزین کے نام سے اتوار، سنڈے اور ٹیوزڈے اخبارات کے میگزین نکلتے رہتے ہیں، ان اخبارات کے مین پیجز پر، رسالوں پر جو تصاویر ہوتی ہیں یہ عام عورتوں کی ہوتی ہیں تصویریں، یعنی اداکارائیں اور فنکارائوں کے بعد بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو ان میں سے ہوں۔ یہ تصویریں پھر عام زنا کا شوق رکھنے والی ان اخبارات کو فون کر کے پوچھتے ہیں یہ تصویر کس کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا اس سے رابطہ کروا سکتے ہیں اگر آپ ہمارے پاس آئیں تو۔ پھر وہ شخص سفر کر کے ان اخبارات کے دفاتر میں جائے گا، وہ اخبارات والے اس عورت سے اس کا رابطہ کروائیں گے، درمیان میں یہ دلال بنیں گے، عزت بیچنے کے یہ دلال بنیں گے، اور پھر یہ کسی منڈی میں بکے گی، کسی جاگیردار اور سرمایہ دار کی رکھیل بنے گی، پھر کسی کی رانی بنے گی اور کسی کی ملکہ قرار پائے گی، اور پھر اسے لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں کوئی کوٹھی الاٹ کی جائے گی، اور پھر اسے گلبرگ میں کوئی پلازہ دیا جائے گا، پھر اس سے بہت بڑی عزت دی جائے گی، پھر اس کے دروازے پہ ایس پی ڈی ایس پی جا کے سلام کرنے پہنچیں گے۔ یہ ہے وہ سسٹم۔ یعنی آپ اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اگر نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر درجہ اتنا کھلے عام ایک انٹرویو بی بی سی پر نشر ہوا تو ایک عورت بی بی سی پر واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ میں بہاولپور میں گئی تو وہاں پتہ نہیں وہ اپنے اس میں بہت بڑی جو ان سب عورتوں کی سرپرست ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں وہ کیا نام دے رہی تھی،
تو میں اس کے پاس گئی تو اس کے پاس پجارو وغیرہ بھی تھیں، گاڑیاں بھی تھیں، اور 150 کے قریب عورتیں تھیں. تو میں نے کہا کہ اتنا کچھ تمہارے پاس؟ اس نے کہا ہاں، یہاں ڈی آئی جی، ایس پی، ڈی ایس پی یہ سب مجھ سے ماہانہ لیتے ہیں اور میں بس موج کرتی ہوں یہاں پہ. تو باقاعدہ زنا کے اڈے، باقاعدہ زنا کے اڈے، اور اس کی کمائی تمہارے ڈی آئی جی، آئی جی اور تمہارے وزراء کھاتے ہیں. عورتوں کے نعوذ باللہ رانوں کی کمائی یہ بغیرت کھاتے ہیں. اور یہ نظام ہے یہاں ایس ایچ او سے لے کر، مجھے ایک ساتھی نے اٹک کا واقعہ سنایا کہ علماء نے احتجاج کیا کہ اس گند خانے کو بند کیا جائے، مسجد کے قریب ہے، اسے کہیں اور منتقل کرو. یہ نہیں کہا کہ اسے ختم کر دو. علماء ایس پی کے پاس گئے اور کہا کہ اسے ختم کرو، بند کرو. تو ایس پی نے اسی وقت اس عورت کو فون کیا کہ آپ آئیں، آپ کے معاملے میں شکایت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ادھر گئی. تو وہ عورت سے اس نے کہا کہ یہ سب علماء اور یہ دیندار آئے ہیں کہ بالکل مسجد کے قریب تیرا یہ گند خانہ ہے، تو اسے ختم کر، کسی اور طرف لے جا، تو یہ کیا کرتی ہے؟ تو اس نے یوں اشارہ کیا. ایس پی خاموش ہے، زبان بند رکھ. کل جس کے پاس تو پڑا ہوا تھا وہ تیری ماں لگتی ہے. کہ ایس پی کو پسینہ آ گیا اور اس کے پاس بات کرنے کی قوت بھی نہیں رہی، اور اٹھ کر اس نے کہا میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. اٹھ کر باہر چلا گیا اور پھر واپس ہی نہیں آیا. علماء اور دینداروں کو اٹھ کر یوں ہی واپس آنا پڑا. تو جب یہاں تمہارے ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی معاشرے کے بگاڑ میں اس حد تک ملوث ہو، یہ آنٹی شمیم پر لال مسجد اور جامع افسا والوں نے جب یہ سب کچھ کیا تو پھر کیا نتیجہ نکلا کہ وزراء، یہ آنٹی شمیم شیخ رشید اسے آنٹی کہتا ہے، ہماری نہیں ہے، یہ شیخ رشید کی آنٹی ہے. ٹھیک ہے، تو ان وزراء نے ٹھیک ہے، ان وزراء کی خواہش پر کہ اس کو تکلیف کیوں پہنچی ہے، جامع افسا کی باپردہ بیٹیوں کو فاسفور سے جلایا گیا ہے. آپ ظلم کو سمجھیں، معاشرتی بگاڑ، یہ سب چیزیں کس سے آ رہی ہیں، کس نظام سے آ رہی ہیں؟ سیکولرازم سے آ رہی ہیں. تو یہ ہے چوتھا ستون اس ظلم اور اس کفر کا. یہ کون سا ستون ہے؟ چوتھا ستون ہے. اس میں بگاڑ ہی بگاڑ آئے گا. تو اس میں سب سے بڑی چیز اس معاشرتی نظام میں سرمایہ دار کو عزت ملے گی، جگیردار کو عزت ملے گی. رب کعبہ کی قسم، ڈی جی خان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور اور لاہور، ان کے بڑے بڑے جگیرداروں کے گھروں کے دروازوں پر غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں. بڑے بڑے نہ چاہتے ہوئے سندھی وڈیروں اور جگیرداروں کے ہاتھوں عام مسلمان بچیوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں. بول بھی نہیں سکتے، منہ کھولے تو قبر میں جائیں. ان کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں، ان کی کوئی بات، ان کا ساتھ کوئی تسلی دینے والا نہیں، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے والا نہیں. بلوچستان کے بلوچ وڈیرے یہی کریں، ڈی جی خان کے بلوچ وڈیرے یہی کریں، بہاولپور ملتان کے سرائکی وڈیرے یہی کریں، اور لاہور، اکاڑا، سیوان، گجرانوالہ کے وڈیرے سرمایہ دار یہی کریں. غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں تمہارے ملک کی گلی گلی میں، نہ چاہتے ہوئے. وہ خاموش رہتے ہیں، ان کی زبانیں گم رہتی ہیں. اگر بولے تو قبر میں جائیں، عزت بھی گئی، جان بھی گئی. تو یہ اس معاشرے کو اگر ہم قبول کرتے ہیں، اگر اسی معاشرے میں ہم زندہ رہنے کو گوارا کرتے ہیں، اگر اسی معاشرے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول ہے، تو رب کعبہ کی قسم ایسی زندگی اللہ کے سامنے ایسی زندگی قابل قبول ہی نہیں ہے. آسمان سے صرف لعنتیں ہی ہمارے حق میں لکھی جائیں گی، رحمتیں اللہ نہیں بھیجے گا. لہذا اس ظلم کے مقابلے میں یہ جو معاشرتی نظام ہے جہاں اوپر سے لے کر نیچے تک ظلم در ظلم، آپ دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایبٹ آباد کے اندر سے عمر پاتک جو انڈونیشیا کا مجاہد تھا، اس کی اہلیہ کو گرفتار کیا گیا. جب گرفتار کیا اس کی اہلیہ کو گاڑی میں پھینکا گیا، پوری طرح برہنہ کر کے، پوری طرح ننگا کر کے ایک مجاہد کی اہلیہ کو. تو وہ کون تھی؟ میری اور آپ کی بہن ہے نا، میری اور آپ کی بہن ہے، میری اور آپ کی بیٹی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے، عزت ہے. ان کے ساتھ یہ سلوک کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ ہے معاشرہ تمہارا جسے ہم نے قبول کر رکھا ہے، جو اپنی بیٹیاں بیچ رہے ہیں، مائیں بیچ رہے ہیں. اسی طرح اسی ہری پور کے اندر ایک وڈیرے، گاؤں کے وڈیروں نے ایک بوڑھی عورت کو ننگا کر کے پورے ہری پور میں گھمایا.
اسی طرح ٹیکسلا کے تھانے کے اندر ایک عورت جس نے اپنے خاوند کو قتل کیا تھا گرفتار ہو کر آئی تو ساری رات تھانے کے تمام سپاہی اس سے اجتماعی زیادتی کرتے رہے. یہی واقعہ کراچی میں ہوا. ایک واقعہ نہیں, تمہاری گلی گلی میں ظلم بھر دیا گیا ہے, گلی گلی میں. اور جب ایسا آتا ہے او شکاری یعمہم اللہ بعقاب منہ, اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اب تم کرو انتظار عذاب کا کہ کب اترتا ہے عذاب جو تمہیں اپنے شکنجے میں گھیر لے گا. تو یہ ہے اس نظام کی بدبختیاں, یہ ہے اس نظام کی برائیاں جس نے ہمیں جکڑ رکھا ہے اور اس معاشرے کو تتر بتر کر دیا ہے. کہیں ہماری عزتوں کو بیچے سرمایہ دار, کہیں ہماری عزتوں کو بیچے جاگیردار, کہیں ہمارے حق بکے پٹواریوں کے ہاتھ میں, کہیں ہماری عزتیں بکے ایس ایچ او کے ہاتھ میں, کہیں ہماری عزتیں بکے تھانوں کے اندر, کہیں ہماری عزتیں بکے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ظلم در ظلم ہے میرے بھائیوں. کوئی بات نہیں, پورا معاشرہ خاموش رہے, ہم خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ, ہم خاموش نہیں رہیں گے اور اس ظلم کے مقابلے میں لڑیں گے. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. پاکستان کے گلی گلی میں, محلے محلے میں ہم اسلام کی, دین رحمت کی انشاءاللہ بہاریں پہنچانے کے لیے اگر ہمیں خون دینا پڑا تو ہمارا اعزاز ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہمارے آبا و اجداد قربانی دیتے تو ہم آج عیاشی کرتے, اسلام کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے. اگر ہمارے بزرگوں نے قربانی نہیں دی, ہمارے آبا و اجداد نے قربانی نہیں دی, خاموش رہے, اب ہم دیں گے انشاءاللہ. آنے والی نسلوں کو اسلام کا نور نظر آئے گا, اسلام کا نظام نظر آئے گا. تو ضروری ہے میرے بھائیوں اس نظام سے ٹکرانا. تو میں نے کہا کہ چوتھا جو اس کا ستون ہے وہ کیا ہے؟ معاشرت. تو پورا بگاڑ معاشرے کے اندر اسی نظام کی وجہ سے موجود ہے اور اس کا قدم بقدم تمہیں یہ سرمایہ دار, جگیردار, یہ جتنا کچھ نظر آ رہا ہے یہ اسلام کے خلاف نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی اسلام کی دشمنی پر, یہ معاشرہ بھی اسلام کی دشمنی پر, یہ سیاسی سوچ بھی اسلام کی دشمنی پر کھڑی کی گئی ہے. اور پانچواں ہے وطنیت. ٹھیک ہے, حدود میں تقسیم کر دو. یہ ہے پاکستان, اس میں ہے, اس کے اندر رہنے والے ہیں 18 کروڑ مسلمان. یہ ہندوستان, اس میں رہتے ہیں 32 کروڑ مسلمان. یہ ہے بنگلہ دیش, اس میں رہتے ہیں 12 کروڑ مسلمان. یہ ہے عراق, اس کے اندر مسلمان. یہ ہے فلسطین, تو فلسطین مرے فلسطین کے اندر, عراقی مرے عراق کے اندر, افغانی مرے افغانستان کے اندر, پاکستانی مرے پاکستان کے اندر, بنگالی مرے بنگال کے اندر, کشمیری مرے کشمیر کے اندر. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, اس لیے کہ پاکستان, آپ دیکھیں پرویز نے یہ کہا کہ ہمیں کشمیریوں سے زیادہ کشمیری, افغانیوں سے زیادہ افغانی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے اسی نظریے کی بنیاد پر جو وطن پرستی. آپ صبح سویرے اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ پاک سرزمین شاد باد. تمہیں اپنے ملک کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کیا جائے گا. اسلام میں مملکت کو تقسیم نہیں کیا جاتا. خلیفہ مسلمانوں کا مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک مسلمانوں کے خلیفہ کتنے ہوں گے؟ صرف ایک مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا. قانون نافذ ہوگا, کتنے قانون نافذ ہوں گے؟ ایک قانون نافذ ہوگا, وہ اسلامی قانون ہوگا. تو ایک خلیفہ اسلام مشرق سے مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کے مسلمانوں کو ایک نظریہ دیتا ہے, ایک جگہ کھڑا کرتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قوت اس کو کہتے ہیں, چبھے کانٹا جو کابل میں تو دہلی کا ہر پیر و جماعت طرفے. تو اسلام نے تو کابل اور دہلی کو ایک کر دیا, دہلی اور مدینہ کو آپس میں جوڑ دیا, مدینہ اور مراکش کو ساتھ ساتھ کھڑا کر دیا, مراکش سے لے کر جنوبی افریقہ تک کو ایک کر دیا. لیکن اس سیکولرزم نے ہمیں مملکتوں میں تقسیم کر دیا. اس کے لیے اقوام متحدہ کو بنا دیا, اس کے لیے ملکی خود مختاری کا ایک نام دے دیا, اس کے لیے سرحدیں بنا دی. یہ کنٹرول لینڈ ہے, یہ ڈیورنٹ لینڈ ہے, اور یہ بین الاقوامی سرحد ہے. یہ تمہارا سمندر ہے, یہ ہمارا سمندر ہے, یہ نوگو ایریا ہے, یہ فلاں جگہ, یہ فلاں. یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ مسلمان تقسیم ہو جائے. اور یہ سیکولرزم کی نحوست ہے کہ آج ایک جگہ کا مسلمان تڑپتا ہے, مرتا ہے, گرتا ہے, قبر میں اترتا ہے, دوسرے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اسلام نے وطن پرستی پر بندہ جو یہ کہہ کر لڑے گا مرے گا کہ میں اپنے وطن کے لیے لڑ رہا ہوں, اس کی موت کوئی شہادت نہیں ہوگی. آپ علماء سے استفتاء طلب کریں. ہاں, اگر کوئی اس لیے لڑے کہ میں اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہوں, یہ نظریہ جو یہ کہتا ہے میں وطن کے لیے لڑ رہا ہوں,
تو وطن کے لیے لڑنے والا اگر مرے گا تو کون سی موت مرے گا؟ حرام موت مرے گا. اس میں اور ہندوستان کے ہندو میں کوئی فرق نہیں ہوگا. وہ اپنے ملک کے لیے لڑا, یہ اپنے ملک کے لیے لڑا. یہاں بات مملکت کی ہے, اسلامی سرزمینوں کی نہیں ہے. جو ملک کے نام پر لڑے گا اور جو یہ کہہ کر لڑے گا میں اپنی قوم کی عزت کے لیے لڑ رہا ہوں, اپنے قوم کے مفاد کے لیے لڑ رہا ہوں, تو وہ بھی یاد رکھے کہ اس کی یہ لڑائی قومیت کے لیے اگر مرا تو اس کی موت بھی اللہ کے ہاں کیا ہوگی؟ حرام ہوگی موت. اس لیے کہ قومیت کے لیے لڑنا مرنا, اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے منع فرمایا, بلکہ کہا کہ ایک غالب حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے کہ قریب ہی وقت آئے گا کہ جب تم جاہلیت کے نعروں پہ لڑو گے, تو جاہلیت کے نعروں کی محدثین نے جو تفسیر کی ہے, جو تشریح بیان کی ہے, وہ یہ ہے کہ قومیت, علاقائیت اور وطنیت کے نعروں پہ لڑنا. تو میں نے جیسے آغاز میں کہا کہ یہ سب طاغوتی نعرے ہیں, تو جو ان کے لیے لڑے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ ہاں, وہ بھی اگر موت مرے گا تو ایمان اور اسلام کی موت نہیں مرے گا. ٹھیک ہے, اسلام اور ایمان کی موت نہیں مرے گا. حالانکہ اپنے گھر کے لیے لڑنا, اپنے گھر کے لیے, اپنے حق کے لیے لڑنا, اپنی عزت کے لیے لڑنا, اپنے مال کے لیے لڑنا, اس کی شریعت نے اجازت دے دی کہ اگر کوئی تم سے مال چھیننے آتا ہے, تم اس سے لڑتے ہو, اگر وہ تمہارے ہاتھوں قتل ہوا تو وہ مردار, اور اگر تم اس کے ہاتھوں مارے گئے تو شہید. اگر اپنی عزت بچانے کے لیے لڑتے ہو, تم مارے گئے تو شہید, تمہارے ہاتھوں وہ مارا گیا تو مردار. یہ اللہ کے نبی کی واضح حدیث سے یہ چیز نظر آتی ہے. اگر ہمارے گھر میں ڈاکو داخل ہو اور وہ ہمارا مال چھیننے لگے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم اسے قتل کر دو, وہ محمد عبداللہ کیوں نہ ہو, وہ غلام رسول کیوں نہ ہو, وہ 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو. لیکن جب تمہارے مال پر حملہ آور ہو تو مال کا دفاع تمہارے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے, تم کرو. اور اگر اس کا دفاع کرتے ہوئے تم مارے جاتے ہو تو شہید, اور وہ مارا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ مردار ہوگا. لیکن صرف وطنیت کے نعروں پر لڑنا, صرف قومیت کے نعروں پر لڑنا, صرف زبان کے نعروں پر لڑنا, صرف علاقائیت کے نعروں پر لڑنا, اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی. اور یہاں تو سیکولرزم میں وطنیت کے ہی نعروں پر لڑایا جاتا ہے. تو میں نے کتنے بتایا تھا سیکولرزم کے کتنے ستون ہیں؟ 5 ستون. سب ستونوں پر میں نے بحث کی کہ 5 ستون کیا ہے اسلام کی مخالفت کے اندر ہے. 5 ستون کیا ہے؟ اسلام کی مخالفت کے اندر ہے. اب ان 5 ستونوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے 5 دعوتی ادارے ہیں. ان کے کیا ہیں؟ 5 دعوتی سسٹم ہیں. ان 5 کو مضبوط کرنے کے لیے افراد, ذہن اور اس کی سوچ ان 5 کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے 5. پہلا ہے نظام تعلیم, دوسرا فلم انڈسٹری, تیسرا کھیل, چوتھا اس کے پیچھے NGOs, 5واں فوج. اب سنیے سیکولرزم کے 5 ستون. پہلا جمہوریت, دوسرا عدالت, تیسرا معیشت, چوتھا معاشرت, 5واں وطنیت. اور پھر اس کے 5 دعوتی ڈھانچے. پہلا نظام تعلیم, دوسرا فلم انڈسٹری, تیسرا کھیل, چوتھا NGOs, 5واں فوج. اب ان 5 کو, نظام تعلیم کو دیکھیں تو لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے. یہاں پاکستان میں بھی وہی لارڈ میکالے کا نظام تعلیم رائج ہے. اس نظام تعلیم نے تمہیں کیسے افراد پیدا کر کے دیے سوائے اللہ ماشاء اللہ. یعنی اس نظام تعلیم کی نفسیات یہ ہے کہ یہ حریف پیدا کرے گا, یہ پیسے کے کیلکولیٹر پیدا کرے گا, پیسہ گننے والے لوگ پیدا کرے گا. ہاں جی تم کیا بنو گے؟ میں MBBS بنوں گا. MBBS بن کے کیا کرو گے؟ نام ہوگا کہ عوام کی خدمت کروں گا. یعنی جیسے میرا ان کا عوام کا جیب کاٹا جا سکا. آپ خود دیکھیں خدا تک ڈاکٹر کتنے نظر آتے ہیں, کیونکہ لوگوں میں صرف حصول رزق کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ پڑھو گے نہیں تو کماؤ گے کیسے, پڑھو گے نہیں تو کماؤ گے کیسے. یعنی نوٹ کے ساتھ تمہیں جوڑا جائے گا. جو انجینئر بنے گا وہ زیادہ کمائے گا, جو ڈاکٹر بنے گا وہ زیادہ کمائے گا, جو جتنی زیادہ تعلیم حاصل کرے گا, جتنی ڈگریاں زیادہ حاصل کرے گا اتنا زیادہ کمائے گا. یہاں پیسے کی مشینیں اس نظام تعلیم سے پیدا ہوتی ہیں, پیسے کے لالچی اور حریف پیدا ہوتے ہیں. اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے. اخلاقیات نہیں سکھائی جائیں گی. تمہیں پہلے پڑھایا جائے گا الف انار بے بکری, یا انار کے پیچھے تمہیں کھڑا کیا جائے گا یا بکری کے پیچھے تمہیں چلایا جائے گا. تو سوچ ہوگی نہیں کہ تمہیں دین کی, تو جب تمہیں انار اور بکری کی دنیا ہی کی سوچ دینی ہے. حالانکہ الف سے اللہ بھی بنتا تھا اور با سے بسم اللہ بھی بنتا تھا, لیکن یہاں نفسیات ہے کہ بچے کو اللہ اور رسول کے پیچھے کی بجائے انار اور بکری کے پیچھے چلا دو. تو یہاں سے نظام تعلیم کی نفسیات ہے.
اس چیز کو لایا گیا تو یہاں کوشش کی گئی تھوڑا سا نعمت اس نظام تعلیم میں شریعت کا بھی ڈالا گیا پاکستان کے اندر، ورنہ بیرونی دنیا میں اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم، وہی برطانیہ کا، وہی جام و صبو ابھی بھی چل رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا نا کہ یہاں جسم آزاد ہوئے ہیں، ذہن آزاد نہیں ہوئے، یہاں وطن آزاد ہوا ہے، یہاں ہمارا نظام آزاد نہیں ہوا۔ تو ایک بنیادی چیز ہے، ایک بنیادی سا معاملہ ہے کہ یہاں کوئی چیز آزاد نہیں ہے۔ تو اس نظام تعلیم سے یا زرداری پیدا ہوں گی، پرویز مشرف ہوں گے، یا پیدا ہوں گے، بھٹو پیدا ہوں گے، کوئی ایک عالم دین دکھا دو جو اس نظام تعلیم سے نکل کے آگے آیا ہو، کوئی ایک مدرسے کا عالم دکھا دو جو بھٹو جیسا، زرداری جیسا اور یا خان جیسا کرپٹ ہو، بدتینت ہو۔ آپ کو بالکل اس نظام تعلیم کے نکلے ہوئے لوگ ہی آپ کو کرپٹ نظر آئیں گے، چور نظر آئیں گے، ڈاکو نظر آئیں گے۔ ضرورت کیا ہے؟ ذہن میں ڈال ہی دیا گیا کہ یہ تمہاری تعلیم و تعلم کمانے کے لیے اور کھانے کے لیے ہے۔ یہ نظام تعلیم کس کے لیے؟ کمانے اور کھانے کے لیے۔ تو لہذا جو کچھ بھی پڑھے گا اس میں انسانیت پیدا نہیں کی جائے گی، اس کے اندر ہنر پیدا کیا جائے گا، کمانے کے سلیقے اور طریقے پیدا کیے جائیں گے۔ اور یہی نظام تعلیم آپ کو ایسے ہی فوجی افیسر دے گا، ٹھیک ہے، دیانتدار نہیں دے گا۔ یہی نظام تعلیم آپ کو کرپٹ ڈاکٹر فراہم کرے گا۔ یہی نظام تعلیم آپ کو پٹواری اور ایس ایچ او جیسے معاشرے کے بنیادی کرپٹ ستون پیدا کر کے دے گا۔ یہی نظام تعلیم، یعنی اس سے پیدا ہونے کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے۔ یہ نظام تعلیم کا ٹر ہے۔ ہم تعلیم کے خلاف نہیں، اس نظام تعلیم کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ تعلیم کے خلاف بات نہیں ہے کہ ہم کچھ تعلیم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے مرد و عورت کو پڑھنا چاہیے، یہی ضرورت ہے۔ اور دین تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ علم کا حصول مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان مرد عورت پر دین علم کا اصول کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسے اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اسلام علم کی مخالفت کرتا ہے، اسلام علم کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ہم اس نظام تعلیم کے مخالف ہیں۔ اس نظام تعلیم میں معاشرتی انحصار پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں کیا ہے؟ عورتیں اور مرد اکٹھے، لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے۔ پاکستان میں یونیورسٹی ہاسٹل اور کالج ہاسٹل آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ گویا بنیادوں میں ایک نوجوان کی بنیادوں میں تم بے حیائی بھر دو، ٹھیک ہے۔ جہاں لڑکیوں کا سکول بنایا جائے گا اس کے سامنے لڑکوں کا سکول بنایا جائے گا، یا ایک ہی دیوار رکھی جائے گی، ادھر لڑکیوں کا سکول ادھر لڑکوں کا سکول۔ یعنی وہ سوچ دی جاتی ہے جس سوچ سے اسلامی اقدار تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ان کا دعوتی ڈھانچہ ہے، وہاں معیشت کے جوکر بھی اسی سے پیدا ہوں گے، عدالت کے جوکر بھی اسی سے پیدا ہوں گے، جو عدالتوں میں جائیں گے وہ بھی اسی سے پیدا ہوں گے، اور جو اس جمہوریت کو چلانے والے ہوں گے وہ بھی اسی نظام تعلیم سے پیدا ہوں گے، جو اس معیشت کے نظام کو چلائیں گے وہ بھی اسی سے پیدا ہوں گے، جو اس معاشرے کو کنٹرول کریں گے وہ بھی اسی سے پیدا ہوں گے، اور جو وطنیت کے نعرے لگائیں گے وہ بھی اسی نظام تعلیم سے پیدا ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ نظام تعلیم جو ان 5 ستون کو افراد فراہم کرتا ہے، یہ 5 ستون کو افراد فراہم کرتا ہے۔ اور دوسری چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قوموں کے تباہی و بربادی میں نظام تعلیم کا بہت اہم تعلق ہے، اور قوموں کی تعمیر و ترقی میں بھی نظام تعلیم کا اہم ترین تعلق ہے۔ جہاں جتنا بنیادی مضبوط اور تطہیر والا نظام تعلیم ہوگا، وہاں لوگ جو پیدا ہو رہے ہوں گے وہ بھی پاکیزہ فطرت پیدا ہو رہے ہوں گے، اچھے پیدا ہو رہے ہوں گے، صاف ذہن پیدا ہو رہے ہوں گے، اور وہ واقعتاً معاشرے کو بنانے والے، سنوارنے والے پیدا ہو رہے ہوں گے، اور اس نظام تعلیم میں معاشرے کو بگاڑنے والے پیدا ہو رہے ہوں گے۔ یہاں بھائی بھائی کی عزت نہیں کرے گا، روپے کی عزت کرے گا، باپ بیٹے کو اس نظر سے نہیں دیکھے گا، یعنی ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں تو عزت کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ جو پیسے لے کے آتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ یہاں باپ اسی بیٹے کی عزت کرے گا جس کی جیب میں زیادہ پیسے ہوں گے۔ ایک دن ایک ساتھی سنا رہا تھا ایک بات کہ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی سب اس کو
گالیاں دیتے تھے، عورتیں بھی اس کو گالیاں دیتی تھیں. تو اب وہ باہر گیا تو اب وہ پیسے کماتا ہے 1,00,000 روپیہ منتھلی. تو اب جب آتا ہے تو سب اسے بیٹا بیٹا، تو واسطے میں کہتا ہے میں جانتا ہوں کچھ عرصہ پہلے جو تمہارے یہاں میری عزت تھی، اب میرے پیسہ دے کے تم سب کو میں بیٹا نظر آتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں بیٹا بھی بیٹا تب بنتا ہے جب اس کی جیب میں پیسے آتے ہیں. باپ اپنے بیٹے سے محبت تب کرتا ہے جب اس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے، اور بیٹا بھی باپ کے پیچھے اس وقت تک چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں دولت دیکھتا ہے. اگر باپ اسے ترنگا نظر آئے کہ باپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو بیٹا بھی اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور اگر باپ کوئی غریب سا پینڈو ہو اور یہ پڑھ لکھ کے کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تو پھر اس سے گھبراتا ہے کہ میرا والد کہیں میرے دوستوں میں مجھ سے ملنے کے لیے نہ آ جائے، کیونکہ میرا والد تو پینڈو ہے اور میں سوٹڈ بوٹڈ اپ ٹو ڈیٹ پڑھا لکھا. جب میرے دوستوں میں میرا باپ آئے گا تو میں کیسے تعارف کروں گا کہ یہ میرا ابو ہے. ٹھیک ہے، آپ خود اندازہ کریں کہ یہ نظام تعلیم رشتے کیسے توڑتا ہے. تو اس بیٹے کے نزدیک حیثیت کس کی ہے؟ دوستوں کی. حیثیت کس کی ہے؟ دوستوں کی. اپنے باپ کی حیثیت بھی نہیں ہوگی، اپنی ماں کی حیثیت بھی نہیں ہوگی. اس لیے آپ یورپ میں چلے جائیں، یہ جو یورپ آج تایا ماما بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، یہ اپنی ماں کو بھی ایک سکہ کوڑی نہیں دیتے، یہ اپنی ماں کو بھی. یہ جو این جی اوز بنا کر، آگے این جی اوز کا ذکر آئے گا تو آپ کو یہ بات سمجھ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہ کس لیے اخراجات کرتے ہیں. تو یہ اپنی ماں کو کچھ نہیں دیتے، تو مسلمانوں کے بچوں پہ خرچ کرنے آ جاتے، پولیو کے قطرے پلانے آ جاتے. کچھ تو ہے دال میں، کچھ تو ہے دال میں. اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بیگم کماتی ہے اپنے لیے، خامد کماتا ہے اپنے لیے. جائے نا یورپ میں، بیگم اپنے لیے کمائے گی اور خامد اپنے لیے کمائے گا. یہ جو روشن خیالی کا نظریہ دیا جا رہا ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس معاشرے کو بھی اسی طرح بگاڑ دیا جائے جیسے یورپ کا معاشرہ بگڑ چکا ہے. وہاں خاندان ہے ہی نہیں، خاندان کا سسٹم ہی باقی نہیں ہے. وہاں یعنی کسی سے پوچھ لو تیرے باپ کا نام، تو اسے غصہ آئے گا کہ اس نے مجھے گالی دے دی. اور آپ اگر بیٹھے میں آپ سے باپ کا نام پوچھوں، غصہ آئے گا؟ ٹھیک ہے، ہم تو خوشی سے بتائیں گے کہ میرے باپ کا نام یہ ہے. تو وہاں باپ کا نام گالی کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے باپ ہیں کتنے، اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کس کس کا نام لے بیچارہ. اس لیے پریشان ہوتا ہے، اس لیے پگڈنڈیوں پہ پیدا ہوتا ہے اور فٹ پاتھوں پہ پلتا ہے. ٹھیک ہے، اور مسلمان معاشرے میں اب ہمارا معاشرہ بھی ایسا سٹیپ بائی سٹیپ ترقی کر رہا ہے. میرج ہاؤس میں شادی ہوتی ہے، میرج ہال میں اور اسپتال میں بچہ ہوتا ہے. ترقی ہماری بھی ہو رہی ہے. میرج ہال میں گھر سے شادی نکلی ہے، کہاں چلی گئی ہے؟ میرج ہال میں. اور بچہ کہاں چلا گیا گھر کی بجائے؟ ہسپتال میں. تو جب شادی میرج ہال میں ہوگی تو بچہ تو ہسپتال میں ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، تم نے خود دیوار کو توڑ دیا تو اللہ نے کہا جاؤ پھر جہاں تک جا سکتے ہو، جا کر دکھاؤ تم کہاں تک جاتے ہو، جاؤ. تو پھر بچہ ہسپتال میں. اور جس عورت کا یہ آپریشن ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. میں نے خود ہسپتال بنایا اور پوری کوشش کی کہ پورے کا پورا سٹاف عورتوں کے لیے عورتوں کا ہی لایا جائے. تو یہ ظالمانہ نظام ایسا ہے کہ حتی المقدور کوشش کرنے کے باوجود بھی کسی ایک نہ ایک مرد آپریشن تھیٹر میں ضرور داخل ہو جاتا تھا، کوئی ایک نہ ایک مرد. پوری کوشش کے باوجود مظفر آباد میں ہم نے ایک ہسپتال بنایا ہوا تھا، تو پوری کوشش کی کہ عورتوں کو عورتیں ڈیل کریں. لیکن اس نظام کی خامیاں کہ اس کو اس انداز میں جکڑ دیا گیا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ ایک عورت کا آپریشن ایک غیر محرم کا، ٹھیک ہے، اگر شریعت اس کی اجازت دے دیتی ہے مجبوری کے عالم میں، لیکن یہ مجبوری کیوں پیدا کی گئی ہے؟ اس نظام کی وجہ سے، اس نظام کی وجہ سے. حالانکہ عورتیں ہسپتالوں میں عورتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے عورتوں کے ہسپتال آپ کو کم ہی نظر آئیں گے. اور یہ آپریشن تھیٹر میں بھی مرد ہی عورتوں کو ڈیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ہم نے جب خود اپنے حرم کو توڑا تو اللہ نے کہا پھر جاؤ، جا کر دکھاؤ تم کہاں تک جا سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ معاشرے کا بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا. وہاں بہت دور تک، وہاں بوڑھا ہوتا ہے تو اولڈ ہاؤس چلا جاتا ہے، بوڑھے کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا جاتا ہے کہ اس کی کھانسی کو کون برداشت کرے، لہٰذا وہ اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا گیا. تو جو لوگ اپنے باپ کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے، جس باپ نے انہیں پالا ہے اس باپ کو پسند نہیں کرتے، وہ تمہیں کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ وہ تمہارے حق، تمہارے خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ ہے نظام کفر. ٹھیک ہے، اس کی جتنی خامیاں آپ ڈھونڈتے چلے جائیں گے تو تہ در تہ آپ کو خامیاں ہی خامیاں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے،
یہ نظام تعلیم. تو یہ نظام تعلیم ایسے ہی افراد پیدا کرے گا. اگلی بات آپ توجہ سے سنیے. نظام تعلیم کے بعد کیا بتایا میں نے آپ کو؟ فلم انڈسٹری. تو فلم انڈسٹری بھی یہی کام کرتی ہے. یہ جو پورے اوپر کی چیزیں انہی کو افراد فراہم کرے گی, اسی سوچ کو اڑان دے گی, پرواز دے گی. امریکہ کی جو فلم انڈسٹری ہے اس کا کیا نام ہے؟ ہالی ووڈ. ٹھیک ہے. اور جو انڈیا کی ہے بالی ووڈ, جو پاکستان کی ہے لالی ووڈ. سنیں جی, ہالی ووڈ امریکہ کی, بالی ووڈ انڈیا کی, اور لالی ووڈ. ہم کیوں پیچھے رہے؟ ٹھیک ہے. ہم جو مسلمان ہوئے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ تم پہ ایسا بھی آئے گا, یہود و نصارہ گو کی بل میں داخل ہوں گے, تم بھی گو کی بل میں داخل ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہے, اور اخبارات میں, ٹی وی چینلز پر, ہر جگہ باقاعدہ ان کو, کھلاڑیوں کو اور ان فلمی اداکاروں کو حیثیت دی جائے گی. ٹھیک ہے. انہیں کہا جائے گا, تو پوچھنا کسی مسلمان نوجوان سے تیرا ہیرو کون ہے, کوئی کہے گا وسیم اکرم, آج کل کہیں گے شاہد افریدی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان سے پوچھو خلفائے راشدین کے نام سناؤ, تو وہ کون ہوتے ہیں؟ خلفائے راشدین کے نام نہیں آتے, اور شاہد افریدی کو سارے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے کہ تم ان کے ہیروز, تمہارا آئیڈیل کون ہے, تو پھر کس کا نام لیں گے؟ ٹھیک ہے. یا عامر خان کا, یا مائیکل جیکسن کا. ماشاءاللہ کمال ہو گیا ان کا. ٹھیک ہے. اپنے بالوں کا سٹائل بھی ان کی طرح بنائیں گے, اپنے بالوں کا سٹائل, اپنے کپڑوں کا سٹائل. تو یہ مسلمان سے ایمان چھیننے کے لیے اس چیز کو, فلم انڈسٹری کو بڑھایا گیا. اور اس کو یوں سمجھیے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تھے, تو اس وقت ایک فلم انڈسٹری کھولی گئی. یاد رکھو, اس وقت فلم انڈسٹری کی بنیاد پڑی جب بیت المقدس کو فتح کیا جا رہا تھا. تو عورتوں کو نیم برہنہ, حسیناؤں کو, خوبصورت عورتوں کو راستے میں نیم برہنہ کھڑا کر دیا گیا. تلوار سے جنگ کر نہیں سکتے تھے تو عورتوں کو کھڑا کیا گیا. مقصد یہ تھا, جب صحابہ ان خوبصورت عورتوں کو دیکھیں گے تو دل بھر کے دیکھنے کو جی چاہے گا, جب دیکھیں گے تو آنکھیں بھر کے. جب کسی کو دیکھا تو ایمان اور غیرت کہاں رہتا ہے باقی. ٹھیک ہے. لیکن وہ تو تھے صحابہ. ٹھیک ہے. ایک آیت سنی اور آنکھیں نیچے کر لی, بیت المقدس تک جا پہنچے. آج بیت المقدس چھین کر انہوں نے پھر ہالی ووڈ سجا دیا. اب تم دیکھو حسیناؤں کو, آنکھوں سے حیا گیا. ٹھیک ہے. دل سے غیرت گئی, رگوں سے غیرت اور جرأت نکلتی چلی گئی. اب کشمیر کی بیٹی کے ساتھ جب تمہیں وہ بار بار یہ دکھا رہے ہو, تم خوش ہو رہے ہو کہ ایک لڑکی نے, ہیرو نے ہیروئن کے بغلوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کی گردن کو دبائے چل رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ناچ رہے ہیں. جب اتنے سین تم دل و جان سے قبول کر لیتے ہو, تو پھر گھر گھر گلی گلی میں تمہیں کیا پتا کہ غیرت کیا ہوتی ہے, تمہیں کیا پتا کہ محرم اور غیر محرم کیا ہوتے ہیں. آپ کی آنکھیں تو قبول کر چکی, آپ کا دماغ تو قبول کر چکا, آپ کا دل تو قبول کر چکا. تو گویا اس حیا کو, اس غیرت کو, اس ہمت کو جو مسلمان سنے کہ ایک بیٹی کے دوپٹے پہ کسی کا ہاتھ اٹھ گیا تو مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک بجلیاں کود جائیں, سمندر مچل جائیں, طوفان اٹھ جائیں. اب اس معاملے کو روکنے کے لیے, ہماری آنکھوں سے یہ چیز نکالنے کے لیے پہلے انہوں نے اپنی عورتوں کو ہالی ووڈ کے ذریعے سے لایا. ٹھیک ہے. پھر بالی ووڈ کے ذریعے سے لایا. ہم نے کہا کہ ہم کیوں خاموش بیٹھے ہیں, ہم خود اب اپنی بیٹیوں کو نکالیں گے, اپنی بہنوں کو نکالیں گے. اور اب لالی ووڈ کے نام سے پاکستان کے اندر بھی اب پشتون, پنجابی اور اردو فلمیں علیحدہ علیحدہ بنے. تم اسے علیحدہ علیحدہ دیکھو. غیرت کا جنازہ ہے, بڑی دھوم سے نکلے. ٹھیک ہے. تو یہ غیرت کے جنازے ہیں. فلم انڈسٹری کے ذریعے سے نوجوانوں کو محمد بن قاسم, صلاح الدین ایوبی, ٹیپو سلطان, شہاب الدین غوری, سلطان ایبک, ان کی بجائے انہیں ان کنجر خانوں کے پیچھے جا کے کھڑا کر دیا گیا. لہذا وہ غیرت, وہ جرأت, وہ ہمت, یہ ایک کام کیا. دوسرا کام, امریکہ نے اپنی فلم انڈسٹری سے اور انڈیا نے اپنی فلم انڈسٹری سے جو کام لیا وہ عسکری کام تھا. انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کا روپ بٹھانے کے لیے فلم انڈسٹری کے ذریعے سے اپنی قوت اور طاقت کو دکھایا. حتیٰ کہ آج ہر شخص یہ کہتا ہوا سنا جائے گا کہ امریکہ تو سمندر کے اندر سے کیڑے دیکھ لیتا ہے, سمندر کے نیچے تہ کے اندر چھپے خزانوں کا پتہ چل جاتا ہے, زمین پہ چلنے والی اندھیرے میں چونٹی کا پتہ چل جاتا ہے. یہ سب باتیں کہاں سے آئی؟ ہالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے سے نوجوانوں کے دلوں میں ڈالی گئی. میں تو خود سنتا آیا ہوں, خود
اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, کبھی فلم دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا, اللہ نے بچایا. تو ٹائٹینک کے نام سے ہم لوگوں سے اس کا تذکرہ سنتے ہیں. تو یہ فلمیں اس لیے عسکریت پر مبنی فلمیں تھیں, لوگوں کے ذہنوں میں روب ڈالنے کے لیے. امریکہ نے جو ٹیکنالوجی لاتا ہے اس کے پیچھے ایک نئی فلم, اور جتنا ٹیکنالوجی پہ خرچہ اتنا فلم انڈسٹری پہ بھی خرچہ ہوتا ہے, تاکہ نئی سے نئی فلم اور دشمن کے دل میں روب ڈال دو امریکہ کا. تو امریکہ نے بھی یہی کیا اور انڈیا نے بھی یہی کیا. اور ہماری بدبختی کہ کیونکہ نظام ہی ایک جیسا ہے نا, تو جو وہ کریں گے وہی ہم کریں گے. نظام ایک جیسا ہے, البتہ ان کا سکیل 100 پہ ہوگا تو 30 پر ہمارا بھی ہوگا. ہم بالکل پیچھے نہیں ہوں گے. کہیں نہ کہیں تو اگر ساتھ نہ چل سکے تو دم تو پکڑ ہی سکتے ہیں نا. تو یہاں بھی گدھے کی دم پکڑی گئی ہے. ہم اسی نظام باطلہ کے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے ہیں. فلم انڈسٹری نے ہم سے حیات چھین لیا, ہم سے ہمت, جرأت اور غیرت چھین لی. یہ تھا ان کا دعوتی نظام. دوسرا. تیسرا, کھیل تماشا. آپ دیکھتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ عورتوں کی کرکٹ ٹیم, مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کرکٹ ٹیم, عورتوں کی کبڈی کی ٹیم, والی بال کی ٹیم, ٹیبل ٹینس, اور یہ کتنی سب عورتوں کی ٹیمیں موجود ہیں, نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ اس اسلامی سوچ کو ختم کیا گیا, اور آپ جتنے بھی کھیل دیکھ لیں گے اس میں آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ ان کا لباس بالکل غیر شرعی ہوگا. ہر کھیل کا لباس کیا ہوگا؟ غیر شرعی ہوگا, اسلام سے متصادم ہوگا. اسلام کھیل کود سے نہیں روکتا. تیر اندازی ایک کھیل ہے, گھڑ سواری ایک کھیل ہے, تیراکی ایک کھیل ہے, صحت افزا شریعت کے مطابق کبڈی ایک کھیل ہے. اگر لباس شریعت کے مطابق پہنا ہوا تو کبڈی کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے. کھیل خود مجاہدین بھی کھیل کھیلتے ہیں, لیکن ان کھیلوں کی بات ہو رہی ہے جو شریعت کے قاعدے اور ضابطے کے عین مطابق ہے. ان کھیلوں سے وطنیت کے نعرے, یہ پاکستان کی ٹیم ہے, یہ بنگلہ دیش کی ٹیم ہے, تو اتنی جنگ کے اوپر توجہ نہیں ہوگی جتنی ورلڈ کپ کے اوپر توجہ ہوگی کہ ہمارے لیے یہی فتح ہے, ہمارے لیے یہی شکست ہے, اور دنیا تقسیم ہو رہی ہوگی. تو اس سے کیا ذہن میں بٹھایا جاتا ہے؟ قومیت, علاقائیت, وطنیت, علاقے بانٹ دیے جاتے ہیں. تو یہ جو کھیل کی یہ ترتیب و طریقہ کار ہے, یہ اسلامی مزاج اور اسلامی شعور کے بالکل مخالف ہے. اس سے بھی اسی سیکولرزم کو ترقی ملتی ہے. آپ دیکھیں امریکہ کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے امریکہ کی کرکٹ ٹیم؟ اسرائیل کی کوئی کرکٹ ٹیم ہے؟ جرمنی کی کوئی کرکٹ ٹیم ہے؟ اٹلی کی کوئی کرکٹ ٹیم ہے؟ چین کی کوئی کرکٹ ٹیم ہے؟ تو ہمیں کرکٹ کے پیچھے لگا کر انہوں نے اپنی قوت اور طاقت کو تیار کیا. ہم گیند سے کھیلتے رہ گئے, وہ ہمارے سروں سے کھیلتے رہ گئے, وہ ہماری عزتوں سے کھیلتے رہ گئے, ہم جبکہ ان کے پیچھے پڑے رہ گئے. اب اس پر اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. اولمپک گیمز کے نام سے ایک مشعل چلائی جاتی ہے پوری دنیا کے مختلف ممالک سے, اس کے اوپر اربوں خربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں. تو مقصد کیا ہے؟ وطنیت کی سوچ پیدا کرنا اور اس معاشرے کے انحطاط کو پیدا کرنا. ایک زمانہ تھا جب عورتیں بھی سٹیڈیم میں آتی اور مرد بھی سٹیڈیم میں آتے. آپ تو سننے کو یہ بھی آ رہا ہے کہ باقاعدہ چوکے اور چھکوں پر عورتیں ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پہ ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس سے کیا پیغام دیا جاتا ہے, اس سے کیا سوچ دی جاتی ہے کہ عورت جب باپ اور بیٹی اکٹھے بیٹھ کر ایسے کرکٹ میچ دیکھیں گے, ایسی فلمیں دیکھیں گے, بھائی اور بہن بیٹھ کر, تو درمیان میں حیا اور حجاب رہے گا؟ قطعاً حیا اور حجاب باقی نہیں رہے گا. جب ڈرامے اور فلمیں جب اسے بتایا جائے گا کہ عورت لڑکے نے فون کیسے کرنا ہے اور لڑکے نے لڑکی کو رسیو کیسے کرنا ہے, تمہیں جملے سکھائے جائیں گے, تمہیں محبت کے نام پر ذہن سازی کی جائے گی کہ محبت کرنی ہے, محبت کے طریقے, اسلوب, طریقہ کار, یعنی بے حیائی, بے غیرتی پر. تو یہ کھیل تماشا بھی اسی کا ایک حصہ ہے. آگے چل کر این جی اوز ہیں, تو چوتھی جو ان کا دعوتی سسٹم ہے وہ این جی اوز کے ذریعے سے چلتا ہے. این جی اوز دو کام کرتی ہیں. تو جیسے میں نے کہا نا کہ یہ تو اپنی ماں کو $2 نہ دیں, آپ پر ڈالر خرچ کیوں کریں؟ جنہوں نے 6 لاکھ عراق کے مسلمان بچوں کو مار دیا, وہ اب کہیں 20 مسلمانوں کے بچے فوت ہو رہے ہوں تو یہ پولیو نہ پیدا ہو, ٹھیک ہے. تو کیا تم جو اب وزیرستان کے, اب آپ اندازہ کریں کہیں کسی ایک علاقے سے پولیو کے 2 کیس سامنے آ جائے تو تمام اخبارات میں, تمام ٹی وی چینلز پر اور بین الاقوامی نشریاتی ادارے, بالخصوص BBC, بیہودہ بکواس کمپنی, BBC مخفف کس کا ہے؟ بیہودہ بکواس کمپنی,
یہ بھی اس معاملے کو اٹھائے گی کہ پورے صوبہ سرحد سے 4 کیس سامنے آ گئے ہیں پولیو کے، تو تمہیں صرف 4 بندوں کی 4 بچوں کی ٹانگیں ٹیڑھی ہونے پر تو تکلیف ہو گئی، لیکن جو تم نے 6 لاکھ عراقی بچے مار دیے، ٹھیک ہے، عراق کی جنگ میں، اور اس کے بعد لاکھوں عراقی مسلمان تم نے ذبح کر ڈالے، ہزاروں فلسطینی بچے، ہزاروں فلسطینی مرد اور عورتیں تم نے ذبح کر ڈالی، ان کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں پولیو کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ NGO ان کے باقاعدہ مقاصد ہوتے ہیں، یہ مقاصد کے ذریعے، مقاصد کے حصول کے لیے یہ ایسے اعمال کو ترتیب دیتے ہیں اور سمجھاتے بتاتے کیا ہے کہ ہم تمہارے حق کے لیے نکلتے ہیں۔ ریڈ کراس جو بین الاقوامی NGOز ہے، بین الاقوامی ریڈ کراس ایک طریقہ ہے، CIA اور FBI جو تشدد کے ذریعے، جو واٹر بورڈنگ کے ذریعے کسی سے معلومات اگلواتی ہے، وہ مار کر، وہ مار سے، یہ پیار سے جاسوسی کا کام کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی مارے کوئی، مارو بھی تم، مرہم بھی تم رکھو، مرہم رکھنے والا اپنی بات لے کر جائے، مارنے والا اپنی بات لے کر جائے، جو بات مار سے نہ ملی وہ پیار سے مل جائے گی، مار سے بھی لو اور پیار سے بھی لو، مارو مسلمانوں کو، نتیجہ مسلمانوں کے سروں پر مسلط کر دو۔ NGOز کا بعین ہی یہی کام ہے۔ یہ جو ریڈ کراس جیلوں کے اندر جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک ماحول پیدا کیا جائے گا، 2 دن پہلے انتظامیہ آپ سے کہہ رہی ہوگی کہ انسپیکشن ہونے والی ہے، اب ایک NGO آنے والی ہے، تو تم نے انہیں یہ نہیں بتانا، یہ نہیں بتانا، کھانا بہتر کر دیں گے، اچھا کر دیں گے، پروٹوکول دیں گے، صفائی کر دیں گے، قیدیوں کے کپڑے بدلیں گے، اور پھر قیدی ان کو شکایات کریں گے، وہ ان کی شکایات سنیں گے، ان کو تھوڑی سی سہولت دیں گے، پھر ان سے بیٹھ کے پوچھیں گے ہاں جی آپ کیا کرتے تھے، تو وہ باتیں جو اس نے ایجنسیوں کو نہیں بتائی ہوں گی ریڈ کراس کو بتائیں گے، اور ریڈ کراس پھر وہی باتیں CIA اور FBI کو فراہم کرے گی۔ اور جو اس کے علاوہ NGOز ہوتی ہیں تعلیم کے لیے، صحت کے لیے مختلف NGOز بنی ہوئی ہیں، تو یہ ان NGOز کا کام بھی علاقوں کے نقشے بنانا، حقیقی معلومات لینا اور غریبوں کے ایمان کو خریدنا، ان کو عیسائی بنانا، ان کو یہودی بنانا، جیسا کشمیر کے اور سرحد کے زلزلہ زدہ علاقوں میں ان NGOز نے کیا، جن علاقوں کی عورتیں کبھی باہر نکلنے کا تصور نہیں کرتی تھیں، وہی بند سنور کر جیسے کوئی دلہن اپنے خاوند کے سامنے جاتی ہے، NGOز کے اندر کام کرنے والی عورتیں اسی طرح باہر ہر روز نکلتی ہیں اور غیر مردوں کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ڈبل کیبن اور پجیرو گاڑیوں کے اندر بیٹھتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، NGOز والے لاتے ہیں انہیں، اور NGOز میں بھرتی ہونے سے پہلے انہی عورتوں کو چند شرائط، ان عورتوں سے چند شرائط منظور کروائی جاتی ہیں۔ مثلا فارم پہ یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ عورت اب ادارے کی مرضی کے مطابق جا تو جہاں جس کے ساتھ اور جب تک، جب جہاں جس کے ساتھ اور جب تک جانا چاہے گی، بھیجا جائے گا، بھیجنا پڑے گا، ہم بھیجیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو 2005 کی بات کر رہا ہوں، 2005 میں جب زلزلہ آیا تو میں نے اچھے علاقوں میں جا کر دیکھا، یہ ضلع مانسیرا کی تحصیل بالا کوٹ، اس کا گڑھی حبیب اللہ علاقہ ہے، میں وہاں ایک گاؤں کے اندر تقریر کرنے گیا تو مجھے وہاں کے لوگوں نے، میں نے NGO کے خلاف تقریر کی تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں، تو بہت باحیا گھرانہ تھا، اس کی لڑکی ہر روز صبح NGOز کی گاڑی پہ بیٹھ کے جاتی ہے، 30,000 اس کی تنخواہ ہے، پر ڈے 1,000 روپے پہ NGOز نے ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کو خریدا، عزتوں کو خریدا، عورتوں کو باہر لایا۔ تو NGOز کا کام، آپ عورت کو جا کر بتائیں گی کہ آپ کا خاوند آپ سے کیا سلوک کرتا ہے، اس سے کیسے سلوک کرنا چاہیے، دیکھیں آپ کے گھر میں زیادہ بچے ہو گئے، آپ کمانا پکانا کھلانا یہ سب مصیبت بن جائے گا، بچے 2 ہی اچھے، وہ تمہیں ایسی باتیں بتائیں گی، ٹھیک ہے، ان عورتوں کو تیار کیا جائے گا تاکہ گھروں کے اندر گھسیں اور باقی عورتوں کو بتائیں کہ اسے ٹوتھ پیسٹ کہتے ہیں، وہ تمہیں 2 برش 2 ٹوتھ پیسٹ دے کر اور صابن کی 2 چکیاں دے کر تمہارے ایمان پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ تو یہ NGOز باقاعدہ عالمی کفریہ جاسوسی ادارے ہیں، یہ باقاعدہ کفر کی روٹس ہیں، کفریہ روٹس، جیسے یہ مدارس پر طنز کرتے ہیں ویسا ہی کام NGOز کا ہے۔ تو یہ چوتھا، اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5 ان کے دعوتی سسٹم ہیں، پہلا کیا تھا؟ نظام تعلیم، دوسرا فلم انڈسٹری، تیسرا کھیل، چوتھا NGOز۔ جہاں ان کے یہ 4 نظام دعوتی ڈھانچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہاں یہ لاتے ہیں فوج کو، وہاں کس کو لائیں گے؟ فوج کو لائیں گے۔ آپ دیکھ لیں افغانستان کی سرزمین پر جب طالبان کی حکومت آئی تو NGOز بھی وہاں سے چلی گئی، نظام تعلیم بھی وہ ختم ہو گیا، فلم انڈسٹری بھی جاتی رہی اور وہ تمام کھیل بھی ختم ہو گئے۔ تو فوراً کون پہنچے؟ امریکہ اور برطانیہ نیٹو کی
فوجیں جا پہنچی سوات کے اندر، طالبان نے ان چاروں چیزوں کو ختم کیا تو کون جا پہنچا؟ فوج جا پہنچی۔ وزیرستان میں بھی مجاہدین نے ان چار چیزوں کو ختم کیا تو کون جا پہنچے؟ فوج جا پہنچی۔ آپ دیکھیں گے جہاں بھی یہ چار دعوتی ڈھانچے ختم ہوں گے وہاں فوراً کون پہنچیں گے؟ فوج والے پہنچیں گے، اور جہاں یہ فوج پہنچے گی وہاں فوراً ان چاروں چیزوں کو زندہ کیا جائے گا۔ آپ سوات دیکھ لیں، جو ہی طالبان سقوط سوات ہوا تو فوراً پاکستانی فوج نے میلوں کے نام سے کنجر خانے شروع کیے، جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے، اور ایک بہت بڑا فلمی میلہ شروع کیا گیا تو اللہ نے بہت بڑا عذاب اتار دیا جو سماج کے اندر بہت بڑا سیلاب آیا۔ یہ بالکل انہی دنوں میں آیا جب فوج جو ہے اپنے ماتحت فوج ہی، جیسے کہا نا کہ فوج کو لائے اس لیے جاتا ہے، جو ہی فوج پہنچی وہاں این جی اوز بھی پہنچ گئی، وہاں این جی اوز بھی پہنچ گئی، وہاں کوئی کھیل بھی پہنچ گئے، وہاں کو فلم انڈسٹری بھی پہنچ گئی، وہاں اداکار بھی پہنچ گئے، وہاں فنکار بھی پہنچ گئے۔ جو ہی سقوط امارت اسلامیہ کا واقعہ آیا تو امریکہ کے آتے ہی آگے آگے فوج کے پیچھے پیچھے نظام تعلیم، فلم انڈسٹری، کھیل تماشا اور این جی او جا پہنچی۔ تو یہ ان کے دعوت کے پیچھے، جو میں نے پہلے سبق میں بتایا تھا کہ ہر دعوت کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ تلوار ہوتی ہے۔ تو اس دعوت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے پیچھے تلوار کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تلوار اس دعوت کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ تو یہ بھی باقاعدہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے، سیکولر ازم کو برقرار رکھنے کے لیے، اس لیے نیٹو کے نام سے فوج کو ترتیب دیا گیا، ایک نام نیٹو کے نام سے فوج کو ترتیب دیا گیا، ایک یورپین یونین کے نام سے فوج کو ترتیب دیا گیا، اقوام متحدہ کے نام سے فوج کو ترتیب دیا گیا، سلامتی کونسل کے نام سے ایک دیگر اداروں کو ترتیب دیا گیا۔ گویا جہاں جہاں بھی انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے انسانی حقوق کے نام پر انہی چیزوں کو لایا جاتا ہے۔ تو یہ 5 سیکولرزم کے کتنے ستون ہیں؟ 5۔ اس کے کتنے دعوتی ڈھانچے ہیں؟ 5۔ تو پاکستان میں آپ بتائیں مجھے جو جمہوریت پہلا ستون ہے موجود ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا ستون نظام عدالت تھا، موجود ہے پاکستان میں وہی نظام عدالت۔ تیسرا نظام معیشت تھا، وہی نظام معیشت موجود ہے۔ چوتھا نظام معاشرت تھا، کیا وہی نظام معاشرت موجود ہے؟ اور 5واں وطنیت پرستی تھا، وطنیت پرستی بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو سیکولر ازم کے 5 ستون پوری طرح موجود ہیں، پھر 5 اس کے دعوتی ڈھانچے ہیں۔ تو 5 دعوتی ڈھانچوں میں نظام تعلیم وہی موجود ہے، ٹھیک ہے، فلم انڈسٹری بھی، لالی ووڈ وہی موجود ہے، اور اسی طرح این جی اوز بھی اسی طرح موجود ہیں، کھیل کرکٹ ٹیبل ٹینس عورتیں مرد سب کی برابر موجود ہیں، اور اس کے پیچھے فوج موجود ہے جو ان اداروں کا تحفظ کرتی ہے۔ اب آئیں، جب پوری بات کو جمع کیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان بظاہر اسلامی مملکت اس مسجد لے کر پیچھے سینما آباد کر دیا گیا ہے۔ اس نظام اس پورے نظام کے پیچھے یہ پورا ڈھانچہ ہی سیکولر کا ہے۔ اس میں آپ بیت اللہ کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ اس پہ بیت اللہ اور اس پہ بیت اللہ کا کعبۃ اللہ کا غلاف کیسے چڑھا سکتے ہیں؟ یہ بالکل شریعت سے متصادم ہے، اسلام اور اسلامی ضابطوں اور اصول سے متصادم ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہماری جنگ ہے کس کے خلاف؟ نظام کے خلاف۔ بولیے ہماری جنگ کس کے خلاف ہے؟ نظام کے خلاف ہے۔ زرداری رہے، کیانی رہے، گیلانی رہے، اگر یہی نظام رہے گا تو ہم جنگ کریں گے۔ یہ چلے جائے، کوئی شیخ الحدیث آ جائے، کوئی عابد زاہد آ جائے، کوئی داڑھی والا اور 5 وقت کا نمازی آ جائے، کوئی تہجد گزار آ جائے، لیکن نظام یہی رہے، ہم پھر بھی جنگ جاری رکھیں گے۔ اور کوئی بھی آئے نظام ایسا نظام اسلام لائے، وہ اسلام کے مطابق مسلمانوں پہ حکومت کرے، اسلامی قانون کو نافذ کرے، اور مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زمین پہ تمکین حاصل کرے اور نماز قائم کرے، زکات دے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم اس کی تقلید کریں گے، ہم اس کی اتباع کریں گے۔ اور اگر کوئی اسلامی نظام کو نافذ نہیں کرتا، ہماری جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آ جاتا۔ جب تک اسلامی نظام نہیں آ جائے گا اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ نہ ہم جاگیرداروں کو قبول کرتے ہیں، نہ سرمایہ داروں کو قبول کرتے ہیں، نہ وڈیرا شاہی کو قبول کرتے ہیں، نہ ان کرپٹ سیاست دانوں کو قبول کرتے ہیں، نہ اس نظام کے ان پروردگاروں کو قبول کرتے ہیں۔ ہماری جنگ بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، جب تک یہ باطل نظام رہے گا یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز، یہ جنگ جاری رہے گی اور ہم اس جنگ کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ تو پاکستان میں ہمارے جہاد کی وجہ بھی یہی ہے، ہم لڑ بھی اسی لیے رہے ہیں کہ یہاں کفریہ نظام ہے، ہم اس نظام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلامی نظام شریعت کو
لانا چاہتے ہیں تو جو رکاوٹ ہوگا، تو ہمارے راستے میں یہ عدالت بھی رکاوٹ ہے، ہمارے راستے میں یہ فوج بھی رکاوٹ ہے، ہمارے راستے میں یہ جمہوریت بھی رکاوٹ ہے. تو جو رکاوٹیں ہیں ہم انشاءاللہ ان رکاوٹوں کے خلاف لڑتے رہیں گے جب تک یہ رکاوٹیں دور نہیں ہو جاتی انشاءاللہ تعالی. جب یہ رکاوٹیں دور ہو گئی تو یہ پاکستان بھی ہمارا، یہ زمین بھی ہماری، یہ شہر بھی ہمارے، یہ بازار بھی ہمارے. ہم اس میں کسی قسم کی کوئی قتل و غارت نہیں چاہتے. ہم چاہتے کہ امن سے اگر دین آتا ہے تو بسرو چشم قبول ہے، بخوشی قبول ہے. اور اگر ہمیں آگ کے دریا عبور کر کے اور لہو کے سمندروں سے گزر کر اور کسی آتش نمرود میں کود کر بھی اس نظام کو لانا پڑا تو ہم انشاءاللہ یہ سب کر گزریں گے. ہمیں سروں کی فصل قربان کرنی پڑی تو قربان کریں گے. اسلامی نظام سے اب پیچھے ہٹیں گے نہیں انشاءاللہ العزیز. تو ہماری یہ جنگ نظام کے خلاف ہے، کسی چہرے کے خلاف نہیں، کسی فرد کے خلاف نہیں، کسی کے خلاف نہیں. امریکہ کی حوالی، امریکہ کے ایجنٹ جب تک موجود ہیں اور نظام شریعت پاکستان میں جب تک نہیں آ جاتا یہ انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی. یہ ایک بنیادی اور پہلی وجہ تھی. اور ایک اچانک مجھے یاد آیا، فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی مسلمان ملک میں تم مسلمان حکمرانوں سے کب لڑ سکتے ہو. اس کی 3 صورتیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں ایک صورت یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ اسلامی قانون کی بجائے کفریہ قانون نافذ کر دیں تب بھی ان سے لڑا جائے گا. یہ حنفیوں کی، احناف کی، اہل سنت کی معتبر ترین فتوے کی کتاب ہے فتاوی شامی. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب کفریہ قانون نافذ ہو تو میں نے جتنی بات بتائی ہے یہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے پاکستان میں کفریہ قانون ہے. تو فتاوی شامی کے مطابق، امام شامی کے اس فتوے کے مطابق ہم پاکستان میں جہاد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وطن میں دین کی قوت سے ایک سورج بپا کر دو، علم اسلام کا لے کر بلند اب ہر جگہ کر دو. وطن میں دین کی قوت سے ایک سورج بپا کر دو، علم اسلام کا لے کر بلند اب ہر جگہ کر دو. وطن دشمن نقابیں اوڑھ کر بیٹھے ہیں مسند پر، وطن دشمن نقابیں اوڑھ کر بیٹھے ہیں مسند پر. نقابیں نوچ پھینکو ان کے چہرے پر.